बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नावल अज़ाज़ील जिसकी राइटर है राबिया ख़ान, उसकी ये लास्ट एपिसोड है और आप लोगों ने यकीनन इस एपिसोड का बहुत दिन इंतज़ार किया होगा। खैर मुझे तो आज तीसरा दिन है लगातार इसको पढ़ते हुए और मैं तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ये कि यार इतना लंबा भी नावल नहीं होना चाहिए। और फिर क्योंकि मैंने इस नावल को पहले नहीं पढ़ा हुआ था तो मुझे भी क्यूरियोसिटी थी कि आगे क्या होता है, किस तरह का होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो इसीलिए फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसको 3 दिन में ख़त्म किया, जो कि मेरी आदत है नावल्स को जल्दी से जल्द ख़त्म करने की। बाकी लकीली मैंने बहुत सारे नावल्स पहले ही रिकॉर्ड किए हुए थे बाकी चैनल्स के लिए, तो सारे साथ साथ चल रहे थे। मतलब मुझे उनके लिए अलहदा से रिकॉर्डिंग के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ा। लेकिन कल के लिए मेरे चैनल पर, मेन चैनल पर कोई ऐसा सच नावल नहीं था जो मैं अपलोड करूं, तो मुझे अब जल्दी से जल्दी इस लास्ट एपिसोड को ख़त्म करना है। अगर टाइम मुझे मिला अभी तो मैं रात को ही रिकॉर्ड करके सोऊंगी, लेकिन मुझे लगता तो नहीं है कि मैं कर सकूंगी। लेकिन खैर देखते हैं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। बाकी नावल अच्छा था, मज़ा आया, थ्रू आउट जर्नी में मज़ा आया। और फिर हर नावल को ख़त्म होना ही होता है। और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल पर हैं और सुन रहे हैं तो बाकी मैं यही कहूँगी कि मेरे 3 ही चैनल है इस वक्त। नावल्स फॉर एवर PDF अल्लाह को प्यारा हो गया, तो वो मुझे अब नहीं मिल सकता। पता नहीं तब तक मिल गया होगा, लेकिन नहीं मिल सकता वो, तो वो डिलीट हो गया है। तो उसमें हालिम था नावल, तो हालिम पर भी फातिहा पढ़ लीजिए आप लोग। और मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकती, मैं पहले तंग आई हुई हूँ। इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग कौन पागल करे, एक दफ़ा करके मैं आप लोगों को सुना चुकी हूँ। आप लोगों की गलती है, 1 साल से वो नावल उस चैनल पर मौजूद था, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आपकी गलती। इसीलिए तो कहती हूँ कि जो नावल मैं स्टार्ट करूँ उसको साथ साथ सुने रखा करें ना। मतलब अगर साथ साथ सुनेंगे तो ठीक रहेगा। अब अगर इस नावल पर स्ट्राइक आ गई, मुझे तो इसको डिलीट करना पड़ेगा ना, तो मैं तो इसको डिलीट कर दूँगी। मतलब अगर मुझे इसकी एक स्ट्राइक मिली, मैं बाकी सारी एपिसोड्स डिलीट कर दूँगी, तो वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए तो कहते हैं कि साथ साथ जो भी नावल आए उसको साथ साथ सुन लिया करें, इंतज़ार मत किया करें कि कब ख़त्म होगा कब नहीं होगा। ड्रामे भी तो देखते ही हो ना, तो सारे ड्रामे साथ साथ देखते हो ना, तो इसको भी साथ साथ सुने रखा करें। मतलब अब जो भी लॉन्ग नावल अब मैं दोबारा कोई और सुनाऊँ तो साथ साथ सुने रखा कीजिएगा। तो ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस आखिरी एपिसोड का बगैर किसी देर के, और देखते हैं कि भाई इसका एंड क्या होता है। नाज़नीन जा चुकी थी। वो एजेंसी के रास्ते को दुखी निगाहों से तक रहा था। उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं रुकी थी। वो इसकी ऐसी ज़हनी हालत को समझता था। किसी वक्त में भी वो भी हरम के लिए हर रात तलाश करता रहा था। वो उसे हर जगह ढूंढ चुका था जहाँ उसकी मौजूदगी का कोई भी निशान पाया जा सकता था। उसने उसे हर उस जगह ढूंढा था, लेकिन वो कहीं नहीं था। उसने उसका जनाजा नहीं पढ़ा था, उसने उसे अपने हाथों से कब्र में नहीं दफनाया था। उसकी मौत पर भला उसे यकीन कैसे आ सकता था। वो पलटा, लेकिन फिर ठहर गया। जाने वो कितनी साथ थे, उस खोखले रास्ते पर खड़ा रहा था। मगरिब की स्याही के साथ ही बारिश की बूंदें तेज़ी से बरसने लगी तो वो चौंक सा गया। उसने अपने आसपास निगाह घुमाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। एजेंसी शाम के उस पहर खाली महसूस हो रही थी। उसने गहरा सांस लिया और फिर जो ही आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए तो रुक सा गया। एक लम्हे के लिए उसकी आंखें सिकुड़ गई थी। आसमान से बरसती बौछार तले वो गोया लम्हे भर को सुन हुआ था। नाज़नीन के पास वो पर्ची कहाँ से आई थी भला? क्या हरम वाकई अपनी पनाहगाह का निशान छोड़ कर गया था? क्या ऐसा मुमकिन था? क्या वो जिंदा हो सकता था? अचंभे की एक गहरी सी लहर ने अगले ही पल उसके वजूद का अहाता किया था। उसे उस पर्ची पर लिखा कोड याद आया, F4000। इस एजेंसी का ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें काम करते शूटर्स की असल हकीकत से कोई भी वाकिफ़ नहीं था। वो इस एजेंसी का सरबराह मुकर्रर किया जाने वाला था, लेकिन उसे भी कभी इस डिपार्टमेंट की भनक लगने नहीं दी गई थी। क्या कुछ ऐसा था जो उसे नहीं पता था? आसमान से बरसती बौछार तेज़ तर होने लगी थी। वो आगे बढ़ा और फिर पलटने की बजाय वो एजेंसी के उस मखसूस हिस्से की जानिब चला आया जिसका कोड हरम अपने अकब में छोड़ कर गया था। उसे पता था कि उसकी कोशिश लाहासिल है, लेकिन वो इस आखिरी रास्ते को तलाश किए बगैर नहीं पढ़ सकता था। उसे हरम की तबीयत मालूम थी। वो अपने कामों में झोल बर्दाश्त नहीं किया करता था। फिर वो इतना बड़ा सबूत कैसे वज़ा कर सकता था?
वो अब अंदरूनी राहदारियों में तेज़ी से चल रहा था। उसका लिबास भीग गया था और माथे पर गिरे बालों से कतरा कतरा पानी टपक रहा था। हर बढ़ते कदम के साथ उसके कदमों में लर्जिश बढ़ती ही जा रही थी। एजेंसी में घूमते कहीं शूटर्स ने उसे सलाम किया था। वो सर के खम से जवाब देता है खामोश राहदारी की जानिब आ निकला था। उस राहदारी का रास्ता आगे जाकर कुछ अजीब तरह से बना हुआ था। वहाँ 3 बड़े दरवाजे थे। उन दरवाज़ों को महज वहीं पार कर सकते थे जिनके पास एजेंसी का मखसूस दाखिली कार्ड होता। उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला और फिर उस कार्ड को दरवाजे की एक जानिब बने कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पर लगाया। 3 क्लिक्स के बाद दरवाज़ा खुल गया था। वो अंदर चला आया। यहाँ की राहदारियाँ भूल भुलैयों की मानित थी। ये डिपार्टमेंट बहुत खुफिया तरीके से काम करता था। इतनी सख्त सिक्योरिटी तो उसके हेड के लिए बनती ही थी। वो कभी इस जानिब नहीं आया था। उसे कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी। वो फिस्ट फाइटर था। शूटिंग डिपार्टमेंट उसके काम की जगह नहीं थी, लेकिन ये जगह हरम के काम की ज़रूर थी। वो शूटर था, लेकिन क्या वो अंडर कवर शूटर था? ये उसके इल्म में नहीं था। राहदारी अबूर की जा चुकी थी। बिल्कुल आखिरी सिरे पर एक ऑफिस बना था। उसके दरवाजे पर 2 बावर्दी गार्ड्स खड़े थे। उनके चेहरे पत्थरों की मानित सख्त थे और आंखों में बिल्कुल सपाट सा तासुर था। वो आगे बढ़ाया। माथे पर गिरे बाल, नोकों की सूरत आंखों तक आने लगे थे। वो करीब चला आया था। गार्ड ने उसे हाथ लंबा करके अंदर की जानिब बढ़ने से मना कर दिया। वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता था जब तक उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर ना होता। उसने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। मुझे यहाँ के हेड से मिलना है। एजेंसी के फाइटिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ मैं। उसके वजाहती जवाब पर गार्ड ने महज सर नफ़ी में लाया था। उसका हेड होना काफ़ी नहीं था। उसे वो मखसूस लेटर इशू करवाने के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त मिल सकती थी। वो जानता था कि इस लेटर को इशू होने में कई दिन लग सकते थे और इतने दिन सब्र करना उसके लिए क़यामत के बराबर था। क्या तुम दोनों यहाँ खून खराबा करना चाहते हो? मुझे महज चंद बातें करनी है हेड से। अगर दाखिला नहीं दिया तो आगे किसी भी जारहाना अमल की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर नहीं होगी। वो सख्ती से घर आया था। गार्ड ने उसे सर से पैर तक देखा था, फिर सर नफ़ी में हिलाया तो जावियार ने उसका गिरेबान तेज़ी से पकड़कर मुक्का उसके ऊपर तान दिया। उसकी आंखें गैर इंसानी मालूम हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 साल कबल हरम को ढूंढते वक्त उसकी आंखें रहने लगी थी। ये गोली सर के आर पार हो जाती है। पीछे कब्रिस्तान है जहाँ हम लोगों को बगैर किसी जनाजे के दफना आते हैं। ये तुम्हारा फाइटिंग डिपार्टमेंट नहीं है। गार्ड ने सख्ती के साथ कहकर अपने गिरेबान से उसका हाथ बुरी तरह झटका था। इस एजेंसी में जाने और कितने राज गहराइयों तक दफन थे उसे उसी पल एहसास हुआ था, लेकिन वो इस हेड से मिले बगैर यहाँ से नहीं जा सकता था। ओके, अपने हेड से जाकर कहो जावियार मिलने आया है। अगर वो मुझसे मिलना नहीं चाहता तो मैं चला जाऊँगा, उसने ठंडी सी आवाज़ में कहा। लेकिन गार्ड उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। इससे पहले कि वो उन दोनों पर चढ़ दौड़ता, अगले ही पल ऑफिस का दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ के साथ खुल गया था। गार्ड ने चौंक कर उस अध खुले दरवाजे की जानिब देखा और फिर उनमें से एक अंदर दाखिल हुआ। जावियार को पीछे दूसरे गार्ड ने अपनी गिरफ्त में जकड़ा हुआ था। अगले ही पल अंदर दाखिल हुआ गार्ड बाहर निकल आया, फिर दूसरे को इशारे से उसे छोड़ देने के लिए कहा। अगले ही पल वो उसके सामने से हट गया था। जावियार ने चौंक कर खुले दरवाजे की जानिब देखा था, फिर अपनी जैकेट चटकी और एक सख्त निगाह उन दोनों पर डालता अंदर की जानिब बढ़ाया। ऑफिस में कीमती फर्नीचर और सिगार की खुशबू बिखरी हुई थी। भारी पर्दे बुलंद खिड़कियों पर जा बजा गिरे हुए थे और जर्द रोशनियाँ रोशन होने के बावजूद भी वो ऑफिस अंधेर मालूम होता था। कुर्सी दूसरी जानिब को घूमी हुई थी। उस पर बड़ा जमान शख्स का चेहरा वाज़े नहीं था। तुम मुझसे कभी मिलना नहीं चाहोगे सुल्तान? अगले ही पल कुर्सी घूमी और सामने बड़ा जमान शख्स का चेहरा वाज़े हुआ। जावियार की आंखें अगले ही पल सुकड़ी थी। ये चेहरा जाना पहचाना था, लेकिन वो उसे पूरी तरह से पहचान नहीं पा रहा था। तुम पर तमाम सबूत प्लांट करने वाला शख्स तुम्हें कभी नहीं मिला। तुम्हें हरम की जगह गिरफ्तार करवाने वाला शख्स हेड है इस डिपार्टमेंट का। और इससे पहले कि वो मज़ीद कोई बात करता, उसकी नासमझी से सुकड़ी आंखें अगले ही पल खुल गई थी। पेशानी के बल ढलक गए थे। वो उसे पहचान गया था। सुलेमान रूबी, उसने ज़ेरे लब हल्के से कहा था। वो जैसे सांस तक लेना भूल गया था। सामने बड़ा जवान शख्स ने अपना नाम उसकी ज़बान से सुनकर महजूज से अबरू ऊपर को उठाए थे, फिर हल्का सा मुस्कुराया। उसे हाथ से अपने सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो अपनी जगह से नहीं हिला।
وہ یہاں بیٹھنے نہیں آیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ آگے بڑھا اور اسے گریبان سے جھپٹا، اپنی خونخوار آنکھیں اس کی بھوری آنکھوں میں گاڑی۔ میرا دوست کہاں ہے؟ مر چکا ہے دنیا کے لیے؟ بکواس بند کرو اور سیدھی طرح بتاؤ، کہاں ہے حرم؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ اس کی آواز گھراہٹ میں بدل رہی تھی، یوں گویا وہ اس کی گردن دبوچنے سے خود کو بامشکل روکے ہوئے ہو۔ آنکھیں سرخ ہو گئی تھی اور گردن کی رگیں ضبط کے باعث ابھر آئی تھی۔ نفرت نہیں ہوتی تمہیں اس سے؟ اس کی وجہ سے تم مجرم بننے جا رہے تھے۔ میں بننے جا رہا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی میری خاطر۔ بکو کہ کہاں ہے وہ؟ زندہ ہے یا مار دیا ہے تم نے اسے؟ اس نے اس کا گریبان مزید سختی سے بھینچا تو سلیمان کا حلق بند ہونے لگا۔ اسے بے ساختہ ہی کھانسی آئی تھی۔ بے وقوف تھا وہ، تمہاری وجہ سے اپنے لیے اتنا بڑا رسک لے لیا تھا اس نے اگلے ہی پل اپنے گریبان سے زاویار کے ہاتھ سختی سے جھڑکے تھے۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کو ہٹا تھا۔ سلیمان جھکا اور پھر دراز سے ایک فائل نکالی۔ اس پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی تھی اس نے۔ پھر فائل کھول کر تنفر سے اس کی جانب بڑھائی تو زاویار جلدی سے آگے بڑھا۔ فائل کا ہر صفحہ پڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ وہ سچ جاننے کے دہانے پر تھا۔ لندن سے پلٹنے کے بعد وہ انڈر ورلڈ کلبز کی جانب بڑھا تھا تاکہ زیرو کے زندہ ہونے کی جھوٹی خبر کو مشہور کر سکے۔ تبھی بہت سے بارسوخ افراد کی نگاہوں میں آ گیا تھا وہ۔ پولیس تک رمیز کی تنظیم کی خبر پہنچ چکی تھی، لیکن اس تنظیم تک پہنچنا ان کی عام فورسز کے لیے ناممکن تھا۔ رمیز اپنا کام تک روک چکا تھا محض اس لیے کیونکہ اس تنظیم اور اس جیسے ہر گھناؤنے کاروبار کا قلع کما کرنے کے لیے فورسز سرگرم تھی۔ تب ہی ہماری ایجنسی کا رخ کیا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ کے چیف نے۔ وہ سفید پڑھتا، اس فائل کے ورق اڑتا، سلیمان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ حرم کی فائل تھی، اس کے آپریشنز اور پولیس کی ٹاکسک فورس کے ساتھ کام کرنے کی تفصیلات وضع تھی اس فائل میں۔ اسے یاد آیا جب وہ 1 سال قبل تھانے سے وجدان کو اپنے ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا، تب اس نے ٹھہر کر جواد کی جانب دیکھا تھا۔ جواد نے ہاتھ بلند کر کے اسے سلام کیا تھا۔ وہ ڈبل ایجنٹ تھا۔ رمیز اور 4 افراد کا قتل اس کا اپنا فیصلہ نہیں تھا، وہ اس خفیہ ٹاسک فورس کا حصہ تھا۔ اسے چنا گیا تھا۔ رمیز کا دشمن محض حرم نہیں تھا، رمیز کے سینکڑوں اور دشمن موجود تھے۔ ان دشمنوں میں سے ایک بارسوخ دشمن پولیس کی IG اکبر حسن بھی تھے۔ بستی میں حملے کے وقت ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی وہیں پر موجود تھی۔ ان کی بیٹیوں اور بیوی کو بستی میں قتل کر کے ان کے اعضاء نکال لیے گئے تھے۔ وہ ایک بارسوخ IG تھے۔ ان کے انڈر بہت سے افسران کام کرتے تھے خفیہ آپریشنز کے لیے۔ وہ ایجنسی میں موجود کہیں انڈر کور شوٹرز کو ہائر کرتے رہے تھے۔ یہ ایک لیگل کانٹریکٹ ہوتا تھا جس کی حیثیت کو کوئی بھی ادارہ چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اس دفعہ کے آپریشن کے لیے اس ایجنسی کے بہت سے مشہور اور زیرک شوٹر کو چنا گیا تھا۔ حرم پہلے پہل سلیمان سے واقف نہیں تھا، لیکن پہیلی حل کرنے کے بعد وہ اس کی ایجنسی میں موجودہ حیثیت سے بخوبی واقف ہو چکا تھا۔ سلیمان کا ہر لائحہ عمل جھول سے پاک تھا۔ یہ ایک پولیس والے کا بدلہ لینے کا پرسنل آپریشن تھا۔ اس میں وہ اپنے پوتے کو پھنستے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جبھی اس نے طالوت کو زاویار کے سامنے حرم کے ناظرین والے کور کا ذکر کرنے کے لیے کہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ زاویار کو ٹرائل کے بعد آزاد کروا لیا جائے گا، لیکن حرم کی عجلت نے جیسے ہر شے کو تلپٹ کر دیا تھا۔ وہ رمیز کی زاویار کے خلاف قتل کی چال سے واقف تھا۔ وہ اپنے دوست کی زندگی کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنی زندگی کا رسک لے لیا تھا۔ یہ ایک بلیک آپریشن تھا۔ ان آپریشنز کا علم محض ان افراد کو ہوتا ہے جو اس کا حکم جاری کرتے ہیں، یا پھر ان افراد کو ہوتا ہے جو ان آپریشنز کو کیری کر رہے ہوتے ہیں۔ پوچھ گچھ کے نتیجے میں ہائر اپس آپریشنز کو اون کرنے سے مکر جاتے ہیں۔ یہ شروع سے ہی ایک رسکی کام تھا۔ محض چند بارسوخ اور اونچے عہدوں پر براجمان افراد کو اس فورس اور اس کے ٹارگٹ کا علم تھا۔ جو ہی تنظیم کا راز افشا ہوتا، حرم کو انڈر گراؤنڈ ہونے کا کہہ دیا جاتا۔ سلیمان کو جلدی احساس ہو گیا تھا کہ پولیس حرم کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھی، اس لیے وہ بھی جواباً زاویار کو پھنسا کر حرم کو بچانے کا بیک اپ پلان تیار رکھے ہوئے تھا۔ پولیس 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اس کے بہت سے افسران اس آپریشن سے واقف نہیں تھے اور اس ٹاسک فورس کا حصہ محض 3 لوگ تھے: حرم، ASP جواد اور سب سے آخر میں احمد کا ملازم جمشید۔ جمشید نے احمد کو زیرو کو ڈھونڈتے شخص کے متعلق وہی تفصیلات دی تھی جو اسے دینے کے لیے کہا گیا تھا۔ وہ حرم سے بخوبی واقف تھا، لیکن اگر جو رمیز ناظرین کو اغوا نہیں کرواتا تو یہ کام اتنی جلد بازی میں نہیں ہوتا۔ حرم کو اس نے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں رکا تھا۔ وہ اپنے دوست کو سلاخوں کے پیچھے
तख्ता दार पर लटका हुआ नहीं देख सकता था। वो उस दोपहर अपने अपार्टमेंट में तमाम सबूत इकट्ठे करने के बाद आईजी अकबर से मिलने गया था। वो उसके प्लान पर पहले तो हैरत से उसका मुंह तकते रहे थे, फिर उसके बाद जैसे उन्हें कुछ कुछ समझ आने लगी थी। वो अपनी मौत पुलिस फोर्सेस के सामने फ्रेम करना चाहता था। इस तरह जावियार भी बच जाता और पुलिस अफसरान पर भी खुफिया फोर्स का इल्ज़ाम नहीं आता। अकबर हुसैन पहले पहल तो उसे देखते रहे और फिर सरस बात में लाकर उसे प्लान जारी रखने का इशारा दे दिया गया, लेकिन कहीं अंदर वो भी जानते थे कि ये सब रिस्की था। इस सब में हरम की जान जा सकती थी। उसने रिस्क ले लिया। जवान ने जब उसके डिपार्टमेंट में सबूतों को देखा तो आंखें बंद कर ली। वो समझ गया था कि हरम क्या करना चाहता था। उसे हरम के पीछे बहुत सी फोर्स के साथ चढ़ाई का हुक्म दे दिया गया था। अकबर को किसी पहलू पर चैन नहीं आ रहा था। इस फ्रेम हुई मौत के पीछे वो हरम जैसे काराम शूटर को नहीं खोना चाहते थे। हरम को गोलियां मारी गई और वो समंदर की अथाह गहराइयों में जा गिरा। समुद्री खुफिया रास्ते से उसे सुलेमान के बंदों ने निकाल लिया था। उसकी लाश पुलिस के हाथों जभी नहीं लगी थी क्योंकि वो तो समंदर में था ही नहीं। वो बच गया था। पुलिस के साथ साइन किया कॉन्ट्रैक्ट के बाइस उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था। उसके जिस्म के अंदर गोलियां पेवस्त थी, लेकिन वो फिर भी सरवाइव कर गया था। उसे मरने से भी कोई मसला नहीं था, लेकिन वो आखिरकार बच गया था। जावियार सफ़ेद चेहरे के साथ तमाम तफसीलात पढ़ता जा रहा था। उसे लगा वो कभी हिल नहीं सकेगा, कभी सांस नहीं ले सकेगा। ये प्लान कभी ख़राब नहीं होता अगर जो तुम मुझे उसकी राह के दरमियान नहीं लाते। वो अपना काम करके 1 साल के लिए अंडरग्राउंड हो जाता और फिर पुलिस फोर्सेस उसे अपना एजेंट गर्दान कर हर इल्ज़ाम से बरी करवा लेती। अगर जो तुम दरमियान में नहीं आते तो मेरे दोस्त की ज़िंदगी इतनी काबिल तर्स नहीं होती। उसने गुलाबी आंखों के साथ सुलेमान के चेहरे को नफरत से देखते हुए कहा था। सुलेमान अपनी कुर्सी पर पीछे हो बैठा, फिर उसे महजूज निगाहों के साथ देखने लगा। इस दुनिया में कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। असाइनमेंट देने से कबल हर शूटर का बैकग्राउंड देखा जाता है। हरम इस वाक़ये से जज्बाती तौर पर वाबस्ता था। ऐसे इमोशनली कमज़ोर शूटर्स को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे यह हकीकत मालूम थी, लेकिन हरम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था। वो अपनी माँ का बदला लेना चाहता था। अगर रमीज़ उसे अपने इन्वेस्टर्स को मारने के लिए ना कहता तब भी वो उन्हें अपने असाइनमेंट के तहत मार देता। यह असाइनमेंट म्यूचुअल टारगेट की बुनियाद पर तय किया गया था। हरम, अकबर हुसैन और इज्जत से रमीज़ की कई बार रसूख दुश्मनों का टारगेट एक ही तंजीम और उसके कारिंदे थे। अहमद ने वजदान को महज अपनी मौत का सबूत नहीं दिया था, बल्कि इस सबूत को जिन एजेंट्स के हाथों वजदान ने फ़रोख्त किया था वो भी पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे। तुम्हें क्या लगता है रमीज़ जैसे ताल्लुकात रखने वाले शख्स को बचाने कोई क्यों आगे नहीं बढ़ा? वो उंगलियों को बाहम मिलाता सीधा हो बैठा था। उसकी बातें बहुत खौफनाक थी, क्योंकि ये सब रमीज़ के ख़िलाफ़ एक सोची समझी साजिश थी। उसने इस साजिश में बस इतना हिस्सा डाला कि अपने इन्वेस्टर्स को मारने का हुक्म खुद ही हरम को दे दिया, ये जाने बगैर कि जल्द या बदीर वो सभी रास्ते से हटा दिए जाने थे। वो सांस रोक के उसे सुन रहा था। उसके पास जैसे कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसे ये बात कभी समझ नहीं आई थी कि हरम तनहा रमीज़ जैसी ताकत पर हाथ कैसे डाल सकता था, लेकिन अब आखिरी गुत्थियाँ भी सुलझ गई थी। वो टॉक्सिक फोर्स का हिस्सा था। उसके साथ इस ऑपरेशन में पुलिस शाना बशाना खड़ी थी। ऐसे में मुझे अपने बच्चे को हर सूरत बचाना था। कत्ल के इल्ज़ाम की सूरत में अगर पुलिस के अफसरान उस ऑपरेशन को रद्द करते तो कम अज़ कम हरम पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मैंने सारे सबूत तुम पर प्लांट करवाए थे। जवाद को उस रात तुम्हारे अपार्टमेंट में गिरफ्तारी के लिए मैंने भेजा था। इंकशाफ, इतने गहरे और खौफनाक इंकशाफात थे ये सब। उसने बामुश्किल सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया था। उसने ज़ीरो के नाम से खुद को मशहूर इसीलिए करवाया था। बिल्कुल, वो एक जानिब नाज़नीन को बचाना चाहता था, इस तंजीम तक पहुंचना चाहता था। उसे कागजात तलाश करने थे। वो मास्टरमाइंड है। उसने कई कामों को एक साथ मैनेज किया है और किसी एक में भी झोल मौजूद नहीं है। उसकी फ़ाइल आज भी हर झोल से पाक है और वो इस एजेंसी के परमानेंट शूटर्स की फहरिस्त में आ चुका है। पुलिस उसकी सलाहियतों पर भरोसा करती है और वो अफसरान की निगाहों में काबिल कदर शख्स है। वो चंद पल खामोशी से उसे देखे गया था, फिर गहरा सांस लिया, अपने बालों में उंगलियां चलाई। उसे जैसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने कपकपाती सांस अंदर को खींचकर पूछा था, अभी कहाँ है वो? नाज़नीन ढूंढ चुकी थी उसे। इसी से मिलने गया है वो। उसके पैर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समंदर की जानिब इशारा कर रही है।
क्या तुम लोग अब भी उस पर नज़र रखे हुए हो? उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में सुनकर झटका लगा था। ये एक ऐसी डिवाइस थी जिसे आर्जी तौर पर रिहा हुए मुजरमान के पैर में बांधा जाता था। वो कहीं भी जाते तो उनकी लोकेशन बआसानी ट्रेस की जा सकती थी। वो इंसान है, तुम लोगों ने उसे कुत्ता क्यों समझ लिया है? वो सुलेमान पर धाड़ा था। ये कीमत है इस ऑपरेशन की जिसका वो हिस्सा रह चुका था। अफसरान कच्चे काम नहीं किया करते। उसे मंजरे आम पर आने की इजाज़त दी गई है, तभी वो बाहर निकला है। पुलिस किसी पर भरोसा नहीं किया करती। सुलेमान की हर बात इतनी वाज़ेह और साफ थी कि उससे कोई जवाब ही नहीं बन पा रहा था। मैं तुम पर कैसे यकीन करूं कि तुम सच बोल रहे हो? उसने फुनकार कर पूछा था। कुर्सी पर झूलता बूढ़ा सा सुलेमान मुस्कुराया था। तुम यकीन नहीं करना चाहते तो मत करो। ये फ़ाइल तुम्हारे यकीन के लिए काफ़ी होनी चाहिए। वैसे वो उसकी मज़ीद कोई भी बात सुने बगैर तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ने ही लगा था कि उसकी आवाज़ पर ठहर गया। रुक कर नफ़रत से उसे पढ़ कर देखा। 3 दरवाजे रखने वाली पहेली का सिर्फ एक मतलब समझा था हरम। उन 3 दरवाज़ों से मुराद उसके 3 कवर्स थे। उन कवर्स के खात्मे के साथ ही तंजीम तक रसाई मुमकिन थी, लेकिन वो इस पैगाम को ऐसे डिकोड नहीं कर पाया जैसे मैं चाहता था। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपने ही कवर्स को ब्लो कर दिया। वो अगले ही पल पलटा और तेज़ी से आगे बढ़ गया। उसे सुलेमान की बातों में मौजूद सच्चाई को मापने के लिए अभी किसी से मिलना था। ASP जवाद, वो उसे वाक़तन इन सारे वाक़यात की लीड फराहम कर सकता था। वो अब जर्द राहदारियाँ तेज़ी से अबूर करता जा रहा था। 1 साल कबल की बेचैनी उसके वजूद में फिर से बाखूबी महसूस की जा सकती थी। 1 साल कबल हरम अपनी फ्रेमशुदा मौत से कबल अपने अपार्टमेंट में दीवार से कमर टिकाए अकड़ू बैठा था। उसे अपना इख्तिताम नज़र आ रहा था। सामने ही बहुत सी तस्वीर, टारगेट्स, बंदूकें, सबूत बिखरे पड़े थे और वो उन सब के दरमियान बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो अपने फ़ैसलों में अटल था। पुलिस के कई बारसूख अफसरान पर मुश्तमिल वो बेंच उसकी मदद ज़रूर कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि मामलात इतने आसान नहीं हुआ करते, और इंसानी मामलात तो हरगिज़ नहीं। ज़ावियार अब तक राहदारी को पार करता हुआ गुज़र रहा था। उसे उसी पल एहसास हुआ था कि वो तो हरम को जानता ही नहीं था। उसे हरम के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो इतनी परतों तले उसके आसपास सांस लेता रहा कि उस जैसा आदमी भी उस पर शक नहीं कर पाया। उसे जल्द से जल्द जवाद से मिलकर हरम तक पहुंचना था ताकि वो उसे मार सके। एक ज़ोरदार पंच कितना गंदा है ये ज़ावियार। बछाड़ अब तक तड़ातड़ बरस रही थी। वो उसे चेहरा उठाए तक रही थी और हरम उसे चेहरा झुकाए देख रहा था। छतरी अब तक तनी हुई थी और वो बारिश में भीगता जा रहा था। नाज़नीन बेयकीन निगाहें लिए उठ खड़ी हुई। समंदरी लहरों का शोर जैसे कहीं बहुत पीछे रह गया था। उसने हाथ बढ़ाया। उसके हाथ कँपा रहे थे। वो उसे छूकर देखना चाहती थी। कहीं वो गुमान तो नहीं था, कहीं वो ख्वाब या वहम तो नहीं था, कहीं वो अगले ही पल उसकी बर्फ़ होती उंगलियों ने हरम के रुखसार को छुआ तो वो अगले ही पल डरकर 2 कदम पीछे को उठी। उसकी आंखें बेयकीनी से फटी हुई थी। सरनफी में हिल रहा था और वो वजूद जल्जलों की जद में था। वो पीछे हटती जा रही थी। छतरी एक जानिब भी रह गई। बौछार ने उसे फिर से भिगो दिया। हरम अगले ही पल आगे बढ़ा और उसे हाथ से थामकर छतरी के नीचे किया। वो उसे चेहरा उठाए तक रही थी। उसे देखना बहुत बेयकीन था। तुम जिंदा हो? तुम यहाँ कैसे आए? तुम 1 साल बाद ही सही, लेकिन आप मेरी लीड को डिकोड कर चुकी थी। हमेशा मैं आपको ढूंढता था, लेकिन इस दफ़ा आपने मुझे ढूंढ लिया। वो उसकी आंखों में देखता बिल्कुल नरमी से कह रहा था। नाज़नीन का सर नफ़ी मेल रहा था। वो उसे देखती रही। आंखों से गिरते आंसू रुक गए थे। बौछार हल्की हो गई थी। वो दोनों समंदर के सामने अब तक खड़े थे। से आंखों में खफगी धुआं होने लगी। कर्बनाक सी गुलाबी नमी उभरी थी उसकी आंखों में। क्यों आए हो तुम अब? इतनी अजियत के बाद क्या लेने आए हो तुम मेरी ज़िंदगी में? वो उस पर चीखी थी। हलक में खराश सी उभर आई थी। वो ज़ख्मी नज़र आने लगी थी। हरम की आंखें पुरसुकून ही रही। 1 साल की जहन्नुम सी कैद ने उसे बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बना दिया था। मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं आया हूँ। मैं जल्दी वापस पड़ जाऊँगा। दुनिया वालों के लिए मेरा वजूद वैसे भी मुर्दा है। वो मुस्कुराकर हल्का सा झुका, फिर उसके हाथ में छतरी थमाई। अगले ही पल वो उसे देखता पीछे जा रहा था। नाज़नीन को लगा गोया कोई उसका सांस रोक रहा था। उसे आंसुओं की वजह से देखने में दुश्वारी सी होने लगी थी। वो दूर होता जा रहा था। वो फिर से दूर जा रहा था। वो फिर से गायब हो रहा था। बुछाड़ थम सी गई थी।
اس نے چھتری ایک جانب پھینکی اور پھر گیلی ریت پر وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے پڑھ کر ایک دفعہ بھی نازنین کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ نازنین نے اس تک پہنچ کر اسے کونی سے تھاما اور اپنی جانب گھمایا۔ اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر دے مارا۔ اس تھپڑ کی گونج پر ساحل سے سر پٹکتی لہروں نے پلٹ کر ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ چلتی ہوا نے مسکراہٹ دبا کر ان دونوں سے رخ پھیر لیا تھا۔ بچھاڑ کی ننھی بوندیں حرم کو پڑنے والے تھپڑ پر اپنا رخ بدل گئی تھی۔ اس نے چہرہ گھما کر نازنین کی جانب دیکھا تھا۔ بری آنکھوں میں معصوم سی حیرت بھی ابھر آئی تھی۔ پھر وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ نازنین اسے زخمی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لب آنسو روکنے کی کوشش میں کپ کپا رہے تھے۔ میں بھی کیا سوچ رہا تھا، اتنے وقت بعد آپ سے ملوں گا تو آپ پوچھیں گی کہ میں کیسے زندہ رہا، لیکن آپ تو ہمیشہ سے نازنین ہی ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مجھے تھپڑ دے ماریں گی۔ وہ اسے تیز ہوتے تنفس کے ساتھ دیکھتی رہی۔ اس کی پتلیوں پر بہت سے آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ غائب ہو کر اذیت دینا تمہارے لیے مذاق ہے؟ دانتوں کو جما کر ضبط سے پوچھا تھا اس نے۔ حرم اس دفعہ ہنس نہیں سکا تھا۔ چند پل اسے دیکھتا رہا اور پھر سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، مذاق تو کچھ بھی نہیں تھا، بس حالات موت دینے کی حد تک سنجیدہ تھے۔ ایسی سنجیدگی میں کسی کو تو ہنسنا ہی تھا، پھر میں ہی کیوں نہیں؟ ویسے بھی کیا ہم سب کی زندگی آخر میں مذاق نہیں ہے؟ وہ اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکی۔ اس کا سوال بہت ظالم حد تک حقیقت کے قریب تھا۔ تم ہی کیوں ہمیشہ ہنسو گے؟ تمہیں جہاں رونا چاہیے تھا وہاں ہنس کر تم نے اپنے حق میں کوتاہی کی ہے۔ جہاں تمہیں تھکن سے اپنے درد کرتے وجود کو آرام دینا تھا وہاں اس سے بے دریغ کام لے کر تم نے خود کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تم دوسروں کے لیے مسیحا اور خود کے لیے زخم دینے والے کیوں بن گئے تھے؟ آنکھوں میں دکھ سا ابھر آیا تھا، لب کپ کپا رہے تھے اور حلق مزید آنسو ضبط کرنے کی صحیح میں بے تحاشا درد کرنے لگا تھا۔ وہ اسے چہرہ جھکائے دیکھتا رہا تھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ میں چیزوں کو ایسے نہیں دیکھتا۔ کام ہوتا ہے، اسے کرنا ہوتا ہے۔ احساسات، جذبات، میرے پاس اس سب کے لیے وقت نہیں تھا، شاید اب بھی نہیں ہے۔ وہ بالکل نارمل تھا۔ وہ حرم تھا نا، اس جیسا کوئی تھا ہی کہاں۔ وہ اسے چہرہ اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا کمپوز تھا کہ 1 سال کی اذیت ناک مسافت کے بعد بھی نازنین کے پاس اس سے پوچھنے کے لیے کوئی سوال نہیں تھا۔ وہ اس کے نپے تلے جوابات کو جانچتی تھی اور اسے جانتی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اسے دونوں ہاتھوں سے پرے دھکیلا اور آگے بڑھائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے تحاشا گرنے لگے تھے اور اسے بے ساختہ ہی ڈھیر سارا رونا آ رہا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ اسے آواز دے کر روک نہیں رہا تھا۔ وہ زاویار نہیں تھا۔ وہ اس کے پیچھے بالکل خاموش قدم لیے بڑھ رہا تھا۔ وہ بے سمت آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ نرم چہرہ لیے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ گیلی ریت کی مسافت تھم گئی تھی اور وہ دونوں بلندی پر آ چکے تھے۔ سڑک پر روشنیوں میں ان دونوں کا وجود واضح ہونے لگا تھا۔ ایک جگہ ٹھہر کر نازنین نے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑے تھے۔ اس کے رکنے پر پیچھے چلتا حرم بھی رک سا گیا تھا۔ وہ اگلے ہی پل پلٹی۔ سمندری آواز سے اس کے بال ایک جانب کو لہرائے تھے۔ وہ اوور کوٹ پہنے، جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر پر کیپ آگے تک لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں پیچھا کر رہے ہو تم میرا؟ اس نے ایڑیاں اونچی کر کے زور سے کہا تھا۔ ہوا کے دوش پر اس کے الفاظ حرم تک پہنچے تو اس نے بے بسی سے کندھے اچکا دیے، ساتھ ہی ہلکا سا مسکرایا بھی۔ میرا پیچھا کرنا بند کرو، وہ بلند آواز سے بولی تھی۔ اس نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا۔ میں جا رہا تھا، آپ نے روک لیا، بلند آواز سے فاصلہ عبور کیے بغیر کہا تھا۔ سڑک کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے، زرد روشنی تلے۔ ان دونوں کے وجود زرد مجسمے سے دکھ رہے تھے۔ تم کسی کے روکنے سے رک جاتے ہو کیا؟ آنسو کی نمی اب تک آواز میں موجود تھی۔ ناک سرخ ہو کر دہک رہی تھی اور پلکوں کی نمی کے باعث اسے منظر بھیگا سا نظر آ رہا تھا، لیکن وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ وہ ایڑیاں اونچی کیے بول رہی تھی۔ آپ روکیں گی تو رک جاؤں گا۔ اس کے الفاظ پر نازنین نے سر نفی میں ہلایا تھا، پھر ایڑیاں اونچی کیے بلند آواز سے بولی، تم جھوٹے ہو۔ وہ چہرہ جھکائے ہنس دیا تھا۔ اس کی ہنسی نازنین نے بہت عرصے بعد سنی تھی۔ اس لڑکے پر غصہ کرنا اس کے بس کی بات تو کم از کم نہیں تھی۔ اس پر جانے کیوں غصہ نہیں آتا تھا؟ تم روکنے کے باوجود بھی چلے جاتے ہو، تم واپس آنے کا کہہ کر غائب ہو جاتے ہو۔ تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے مجھے، کبھی یقین نہیں کر سکتی میں تم پر۔ آپ کی بے یقینی وجہ ہے، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ تم گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، بلکہ تم کوئی بھی حق نہیں رکھتے۔ پھر کیوں تم برے ہو کر بھی برے نہیں لگتے؟ کیوں تم غیر ہو کر بھی اپنے لگتے ہو؟ تمہارے پاس کیا حق ہے اتنا اچھا لگنے کا؟ تمہارے پاس کیا حق ہے سب کو اپنے پیچھے رلانے کا؟ تمہارے پاس کیا حق ہے لوگوں کو خود سے مانوس کرنے کا؟
تمہارے پاس کیا حق ہے خاموشی سے اذیت کاٹنے کا؟ تمہارے پاس کیا حق ہے خود کی گردن رہن رکھوانے کا؟ بولتے بولتے اس کا سانس چڑھ گیا تھا، پھیپھڑے سانس لینے کی تگ و دو میں محنت کرنے لگے تھے۔ یکا بے حد آہستگی سے فاصلہ عبور کیا جا چکا تھا۔ وہ اس کے قریب چلا آیا تھا۔ نازنین کی جھلملاتی آنکھوں کے لیے بہت قیمتی منظر تھا یہ۔ وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کا اوور کوٹ پیچھے کی جانب اڑ رہا تھا۔ وہ پلکیں جھپکانے سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ شوٹر پاس چلا رہا تھا۔ کیسے قائل کروں آپ کو؟ کتابیں نہیں پڑھی ہیں میں نے اتنی۔ اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی تھی۔ اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی اور حرم کو اس کی سیاہ آنکھیں ہر شے سے بے نیاز کرنے لگی تھی۔ وہ اسے گردن اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ حرم کا قد اس سے خاصا دراز تھا۔ پھر اس نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر خود سے ذرا قریب کیا تھا۔ نازنین اسے بنا پلکیں جھپکائے دیکھتی رہی۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو اپنی یاد میں قید کرتی جا رہی تھی۔ کتنے پیارے نقوش تھے اس کے۔ آپ جانتی ہیں نا کتنا خطرناک آدمی ہوں میں، پھر بھی میرا ساتھ جاتی ہیں آپ۔ آپ کے سامنے میں نے رمیز کو ان گنت گولیاں ماری تھی۔ نفرت نہیں ہوتی آپ کو مجھ سے؟ آہستگی سے پوچھا تھا۔ نازنین نے میکانکی سے انداز میں سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ اس کی سیاہ آنکھوں کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اچھا آدمی نہیں ہوں میں، بہت سے مسائل اور سیاہ سرگرمیوں میں ملوث رہا ہوں میں۔ آپ مجھے ڈیزرو نہیں کرتی۔ آپ کی معصوم اور پاکیزہ دنیا میں میرا وجود انتہائی مس فٹ ہے۔ نرمی سے کہتا ہوا وہ نازنین کو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی ازلی معصومیت اب تک رقم تھی۔ فالن اینجل کے پر زخمی لیکن مضبوط تھے۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ اگلے ہی پل ڈر کر اس خواب سے نہیں اٹھنا چاہتی تھی۔ جس شخص کو تم نے ان گنت گولیاں ماری تھی وہ شخص میرے باپ، میرے دادے، میرے بھائی، تمہاری ماں جی اور ان گنت لوگوں کا قاتل تھا۔ جس تنظیم کو تم نے بے نقاب کیا اس میں بہت سے بے گناہ لوگوں کے اعضاء اور ان کی لاشیں قید تھی۔ تم نے اپنا ہتھیار کسی بے گناہ پر کبھی بلند نہیں کیا حرم عریبی۔ جس جرم کی دنیا اور سیاہ سرگرمیوں کی بات تم کر رہے ہو وہ سب تمہارا پلان تھا۔ معاشرے کی جڑوں میں سانس لیتے اس زہریلے کاروبار کو ختم کرنے کا پلان، مجرموں کو انجام تک پہنچانے کا، مجھے اور مجھ جیسے بہت سے لوگوں کو انصاف دلانے کا پلان۔ کہاں سے برے آدمی ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ایک ایک لفظ مضبوطی سے ادا کر رہی تھی وہ۔ حرم سے سارے الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے۔ وہ چہرہ جھکائے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اتنی کتابیں کیوں پڑھتی ہیں آپ؟ کیا آپ کو قائل کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں؟ بھوری آنکھوں کا ازلی اعتماد معصومیت تلے چمک رہا تھا۔ نازنین اس کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں نہیں چڑھا پائی۔ تم اتنے بے رحم کام کیوں کرتے ہو کہ جیسے سوچ کر بھی روح کام جاتی ہے؟ میں سب کو بچا رہا تھا بس۔ اس کے لیے تم نے خود کی موت طے کر دی۔ آنسو پھر سے آنکھوں میں جمع ہونے لگے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لیا۔ میں اتنا قابل قدر کبھی نہیں تھا۔ کیوں میرے پیچھے آپ نے اپنی آنکھوں کو اتنی اذیت دی ہے؟ وہ اس کی بات پر بامشکل حلق میں بنتے گولے کو اندر اتار پائی تھی۔ 1 سال میں ہر رات وہ اسے یاد کر کے سوئی تھی۔ 1 سال بعد پلٹ کر وہ اسے ایسے کیسے کہہ سکتا تھا؟ اس کے ذمہ دار بھی تم ہو۔ اس نے اپنے بازوؤں سے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سر سمندری ہواؤں تلے وہ اس کے ہاتھوں میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ میں کیسے؟ تعجب ابھرا، لب ہلکے سے ہوا ہو گئے اور وہ پرشوق نگاہوں سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ ایسا چہرہ مت بناؤ کہ میں تمہیں تھپڑ مارنا چاہوں لیکن مار نہیں سکوں۔ اس کے جواب پر وہ چند پل اسے محظوظ سی بے یقینی سے دیکھتا رہا تھا، پھر ہنس دیا۔ اس نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ 2 قدم پیچھے ہٹا، اپنے دونوں ہاتھ آگے اٹھا دیے، گویا یوں سرنڈر کر دیا۔ وہ شوٹر جسے کوئی گرا نہیں سکتا تھا، وہ شوٹر اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ہار مان رہا تھا۔ آپ کے ہاتھ آزاد ہیں، آپ مجھے تھپڑ مار سکتی ہیں۔ وعدہ کرتا ہوں آپ کے کسی ظلم پر اف تک نہیں کروں گا۔ شوخی بڑھ چکی تھی، مسکراتی آنکھیں اور بلند ہاتھ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چند قدم آگے بڑھائی تھی، ہاتھ اٹھایا لیکن وہ اسے تھپڑ نہیں مار سکی۔ حرم کی نگاہیں اس کے اٹھے ہاتھ سے چہرے تک پھسلی تھی۔ بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے تھپڑ زوردار آواز کے باوجود بھی اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے۔ میں پہروں اپنے رخسار پہ آپ کے نازک ہاتھ کا وار محسوس کرتا رہتا ہوں۔ اور اب وہ واقعتاً مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کی جانب سے جب کوئی جواب موصول نہ ہوا تو وہ اگلے پل سنجیدہ ہو گیا۔ مسکراہٹ سمٹ گئی۔ گھر کب آؤ گے؟ وہ اس پر مزید غصہ کرنے کی ناکام کوشش کر چکی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں ڈھیروں اپنائیت لیے وہ اب اس سے سوال کر رہی تھی۔ وہ جواب نہیں دے سکا۔ لمحے بھر کو اس کی خاموشی نے نازنین کو خوفزدہ کیا تھا۔ اس نے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، بارش میں بھیگتی رہی ہیں آپ، زکام ہو جائے گا آپ کو، گھر جائیے اور آرام کریے۔
اس نے واضح طور پر نازنین کے سوال سے پہلو تہی کی تھی۔ وہ اسے چند پل دیکھتی رہی، پھر ہاتھ باندھ کر اس کی جانب دیکھا۔ میری شادی ہو رہی ہے، اگلے ہی پل اس نے کہا تو وہ ٹھہر سا گیا۔ بھوری آنکھوں میں بے پناہ تعجب سا ابھر آیا تھا۔ دل کہیں اندر لمحے بھر کو سکڑ کر تیزی سے پھیلا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکا کر چہرہ سمندر کی جانب پھیرا۔ حلق میں گلٹی ابھر کر کہیں دفعہ معدوم ہوئی۔ وہ اس کے ہر انداز کو دیکھ رہی تھی۔ کون ہے لڑکا؟ گردن کے پیچھے ہاتھ پھیر کر لہجے کو بشاش بناتے ہوئے پوچھا تھا اس نے۔ نازنین اسے جانتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شہزاد نام ہے اس کا۔ آپ راضی ہیں اس رشتے کے لیے؟ اور کچھ سوال پوچھنا قیامت جیسا ہوتا ہے۔ کیا میرے پاس انکار کرنے کا جواز ہے؟ وہ سوال سے زیادہ طنز تھا۔ ہاتھ باندھے چہرہ اٹھائے وہ اپنے ازلی سے ٹھنڈے انداز میں استفسار کر رہی تھی۔ کیا آپ راضی نہیں ہیں اس رشتے کے لیے؟ گھر والے زبردستی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ اب کہ وہ واقعتاً سنجیدہ تھا۔ نازنین کا سر اس بات میں ہلا۔ سب بہت زبردستی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، کیا تم میری مدد کرو گے؟ اس نے سکون سے پوچھا تو حرم چند پل اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ شوٹر کی آنکھوں میں اگلے ہی پل سختی سی ابھری تھی۔ ٹھیک ہے، آپ گھر جائیے، یہ آدمی اپنا رشتہ کل واپس لے لے گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ اس کے سامنے سے ہلی تک نہیں تھی۔ حرم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ کتنے رشتوں کو انکار کروں گی میں ایسے؟ امی کے سامنے مزید انکار کرنے کی ہمت نہیں ہے میرے اندر۔ کیا کہہ کر انکار کروں؟ بڑھتی عمر میں 30 کا ہنسا جیسے جیسے قریب آنے لگتا ہے، ہم لڑکیوں کی زندگی سنگل رہنا عذاب کر دی جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں شہزاد کے لیے ہاں کر دوں گی، تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا؟ ٹھہر کر پوچھا تو حرم کے ابرو یکلختی اکٹھے ہوئے، دل سکڑ کر پھیل رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں اس کی راہ تکنا چھوڑ دیں گی، یہ احساس ہی اس کے اندر خالی پن سا اتار رہا تھا۔ جب اس نے جواب نہیں دیا تو نازنین نے سر اس بات میں ہلایا۔ آنکھیں بالکل سپاٹ دکھنے لگی تھی اس کی۔ حرم کی خاموشی اس کے لیے واضح جواب تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ میری زندگی بچانے کا شکریہ، میرے لیے تھراپسٹ سے اپائنٹمنٹ لینے کا شکریہ، میرے بابا کے کاغذات اور ان کا کاروبار مجھے واپس کرنے کا شکریہ، رمیز کو میری زندگی سے باہر پھینکنے کے لیے شکریہ۔ میں تم سے نہیں پوچھوں گی کہ تم پچھلے 1 سال تک کہاں رہے، تمہاری کہانی کیا ہوئی اور تم نے سمندر کی بے رحم گہرائیوں کو کیسے چیخ کر اپنی زندگی برقرار رکھی۔ میں تمہیں جانتی ہوں، تمہارے پاس ہر سوال کی وضاحت ہوگی۔ اب تمہاری وضاحت ایک ہی صورت سنی جا سکتی ہے، جب تم مجھے ڈس اون کر کے ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں سے چلے جاؤ گے۔ میرا وجود ویسے بھی کیا اہمیت رکھتا ہے تمہارے لیے؟ تمہارے پلان زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ میری شادی پر ضرور آنا۔ چلتی ہوں۔ اور وہ واقعتاً پڑ گئی تھی۔ حرم خالی سا کھڑا رہ گیا تھا۔ نازنین نے اگلے ہی پل کار کا دروازہ کھولا اور اندر آ بیٹھی۔ اس کا دل خوف سے پوری شدت کے ساتھ دھڑک رہا تھا، لیکن حرم کو اپنے گھر تک واپس لانے کا بس یہی ایک راستہ تھا۔ اس نے بہت بڑا رسک لیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ حرم تھا، اس سے کچھ بعید نہیں تھا۔ حرم خالی سڑک کو تکتا رہ گیا تھا۔ بارش ایک بار پھر سے تیزی کے ساتھ برسنے لگی تھی۔ سمندری لہروں میں بھونچال سا وارد ہو رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا، چہرہ جھکایا آگے بڑھایا۔ کہیں راستے پار کرنے کے بعد وہ بھیگتا ہوا سڑک کے اطرافی جانب چلا آیا تھا۔ یہاں پر بہت سے لوگ رات کے اس پہر بھی موجود تھے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا اور پھر وہ پلک تک نہیں جھپک سکا۔ اس کے سامنے سڑک کی دوسری جانب زاویار کھڑا تھا۔ وہ دونوں آسمان سے برستی اس بوچھاڑ تلے بھیگ رہے تھے، آس پاس کے لوگوں سے بے نیاز، ایک دوسرے کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے۔ اسی پل زاویار نے درمیانی فاصلہ تیزی سے عبور کیا اور بھاگتے ہوئے اچھل کر ایک زوردار لات اسے دے ماری۔ وہ ایک جانب جا گرا تھا۔ لوگ اب انہیں مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، بارش کی پرواہ کیے بغیر۔ 2 بے وقوف سڑک پر گتھم گتا تھے۔ اگلے ہی پل زاویار حرم کے اوپر جا بیٹھا تھا۔ اس نے ایک سخت سا مکہ اگلے ہی پل اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ ہارڈ پنچ۔ لمحے بھر کے لیے ساری دنیا حرم کے سر پر گھوم کر رہ گئی تھی۔ زاویار نے اس کے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا، پھر دانتوں کو سختی سے جما کر ایک طاقتور گھونسا پوری قوت سے اس کے جبڑے پر دے مارا۔ وہ پیچھے کھمبے سے جا ٹکرایا تھا۔ لوگ اب ٹھہر کر ان دونوں کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ حرم نے جبڑے بھینچ لیے، اگلے ہی پل آگے بڑھا اور زاویار کو ایک گھونسا جڑا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا۔ بارش تڑاتڑ تیزی سے برستی جا رہی تھی۔ سڑک پر جلتی بتیاں پھڑکنے لگی تھیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ زاویار کا تیش ابل ہی پڑا تھا۔ اس نے اچھلتے ہوئے لات گھما کر اس کے چہرے پر ماری تو حرم کا ہونٹ بری طرح پھٹ گیا تھا۔
خون کے کہیں قطرے اس کی زبان میں اترے تھے۔ اس نے آستین سے خون صاف کیا اور پھر آگے بڑھا۔ اسے گریبان سے جکڑا۔ دونوں کی نگاہیں بے تاثر سے طیش سے دہک رہی تھی۔ اب وہ دونوں بنا چوکے ایک دوسرے کا وار روک بھی رہے تھے اور بیک وقت پھرتی سے ایک دوسرے پر حملہ آور بھی ہو رہے تھے۔ گیلی سڑک پر گاڑیوں کے تیزی سے بجتے ہارنز کے درمیان وہ دونوں لڑ رہے تھے۔ شاید وہ ایک دوسرے سے کچھ کہہ بھی رہے تھے۔ آس پاس کے لوگ اپنی گاڑیوں سے سر باہر نکالے انہیں گالیاں دے کر کہیں اور جا کر مرنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، عجیب دوست تھے، ایک دوسرے کے لیے مرنا تک جانتے تھے، لیکن ایک دوسرے کو مارنا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ شاید دوستیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، گھونسوں اور لاتوں کے درمیان پھٹے ہونٹ سے نکلے خون کے مانند گاڑھی اور نمکین۔ بارش ہوتی رہی۔ وہ اس بوچھاڑ تلے تب تک لڑتے رہے جب تک تھک نہیں گئے۔ زاویہ نے اسے آخری دفعہ بے دم ہوتے ہوئے مکہ مارا تو وہ تھک کر پیچھے دیوار سے جا لگا۔ بارش تلے پھولی سانسوں کی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ان کے ارتکاز کا تاثر بالکل مختلف تھا۔ کچھ لمحات بعد حرم نے دیوار کا سہارا چھوڑ دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھایا۔ زاویہ اپنی جگہ ہی کھڑا گہرے گہرے سانس لیتا اسے دیکھ رہا تھا۔ غصہ تھا کہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب اس کے عین مقابل چلا آیا تھا۔ پھر جانے کیسے وہ آہستہ سے اس سے آ لگا، بالکل اس رات کی مانند جب وہ زخموں سے چور ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گیا تھا، بالکل اس رات کی مانند جب وہ اپنے باپ کے ایجنسی آنے پر روتا ہوا میدان میں بھاگ رہا تھا۔ تب بھی زاویہ تک وہ ایسے ہی آیا تھا۔ وہ اس کے پاس ہمیشہ ٹوٹا بکھرا ہی آیا کرتا تھا۔ زاویہ کے ماتھے پر ڈلے بل ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اس نے اپنے زخمی ہاتھ آہستہ سے اٹھائے اور پھر اس کی پشت پر رکھے۔ قیامت تک معاف نہیں کروں گا تمہیں، وہ بولا تو آواز ہر خفگی سے پاک تھی۔ حرم مسکرایا تھا۔ زاوی سے بہتر اسے کون سمجھ سکتا تھا بھلا؟ کبھی معاف مت کرنا مجھے۔ اپنی طاقت کا آخری قطرہ تک استعمال کرنے کے بعد وہ دونوں اب گیلی سڑک کے اطراف میں دراز تھے۔ ان کے چہروں پر جاں بجا زخموں کے نشان تھے۔ ہاتھ کی اوپری جلد پھٹ چکی تھی۔ بارش رک گئی تھی۔ سڑک کی پھڑکتی بتیاں معمول کے مطابق روشن تھیں۔ کیا تم منظر عام سے غائب ہونے کے لیے نمودار ہوئے ہو؟ اپنے کپڑے جھاڑ کر اٹھتے ہوئے زاویہ نے اس سے پوچھا تو حرم سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زاویہ اسے اپنی قطعی آنکھیں چھوٹی کیے بغور دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اب تک خفیہ ٹاسک فورس اور بلیک آپریشن کا حصہ تھے۔ تم نے میوچل ٹارگٹ کی بنیاد پر پولیس والوں کے ساتھ دیگر کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ بہت سے بارسوخ افراد کے بینچ پر مشتمل لوگوں تلے کام کرتے رہے ہو تم۔ یہ بھی کہ تم تہہ خانوں میں 1 سال تک انڈر گراؤنڈ رہے ہو۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی پلان ہے تو اسے ابھی اگل دو، اس سے پہلے کہ میں تمہاری پسلیاں توڑ دوں۔ سکون سے کہہ کر وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دھمکی نہیں، وہ دھمکی نہیں تھی، وہ زاویہ کا انداز تھا جس کا مطلب تھا کہ وہ واقعتاً اب اس کے بولے گئے جھوٹ پر اس کی پسلیاں توڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حرم کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی تہہ تک پہنچ جائے گا، لیکن اب مزید جھول پیدا کر کے بات کو طول دینے سے کوئی فائدہ کشید نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسے سچ بولنا ہی تھا۔ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے کہ میں مزید منظر عام پر رہنا چاہتا ہوں یا پھر گھوسٹ کی مانند غائب رہنا چاہتا ہوں، اس نے کہہ کر قدم آگے بڑھائے تھے۔ وہ اس کے پیچھے آیا تھا، اسے گریبان سے پکڑ کر اپنی جانب گھمایا، بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور تم نے کیا فیصلہ کیا ہے پھر؟ حرم اسے ٹھنڈی پرسکون آنکھوں سے دیکھتا رہا، زبان رخسار کے اندر پھیرتا ہوا۔ وہ اپنی ناپ تول کر بولنے والی عادت سے باز ہی رہا، کہاں آ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم، وہ تیزی سے بولا تھا۔ نازنین کی شادی ہو رہی ہے؟ یکدم ہی اس نے پوچھا تو وہ ناسمجھے سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ گریبان پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ شادی؟ انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ میں اگر گھر واپس نہیں گیا تو وہ کسی بھی انسان سے منہ اٹھا کر شادی کے لیے حامی بھر لیں گی۔ اپنی شادی میں آنے کی دعوت تک دے کر گئی ہیں وہ مجھے۔ کسی شہزاد نامی چوہے کے ساتھ شادی کر رہی ہے وہ۔ آخر میں اس کا لہجہ استضاء ہو گیا تھا، آنکھوں میں جلن سی ابھری تھی۔ زاویہ بغور اسے دیکھتا رہا، پھر گریبان چھوڑ کر پیچھے ہو گیا۔ ان کی دھمکی سے فرق پڑتا ہے تمہیں؟ جتنے تم ڈھیٹ اور بے شرم ہو، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں فرق پڑے گا۔ وہ ایک بار پھر سے ساتھ چلنے لگے تھے، جیبوں میں ہاتھ اڑسے، پھٹے ہونٹ اور کونوں کی صورت، ماتھے پر گرتے بال۔ وہ ایسے کیسے کسی سے بھی شادی کر سکتی ہیں؟ اس نے تلخی سے کہا تھا۔ ساتھ چلتے زاویہ نے اس پر ایک محظوظ نگاہ ڈالی تھی۔ مائنڈ یو، یہ ان کی زندگی ہے اور وہ ٹین ایجر ہرگز نہیں ہے کہ اپنے فیصلوں کے لیے کسی سے اجازت طلب کریں گی۔ ہاں تو تم نے غائب رہنے کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا طاق کر وار کیا تھا اس خبیث نے؟ حرم اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔
घटिया, वो ज़ेर लब बुड़बुड़ाया था। ज़ावियार ने तेज़ी से चेहरा उसकी जानिब फेरा। कौन, मैं या तुम? हम में से कौन ज़्यादा घटिया? क्या मैं तुम्हें बताऊं उरीबी? हरम ने उसके इस्तफार पर सर झटका था। चेहरे के तासुरात बिगड़े बिगड़े से थे और नागवारी जैसे वजूद में तहलील होती जा रही थी। दूसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे पास? कुछ लम्हे बाद ज़ावियार की ज़बान में फिर से खारिश हुई थी। उसने एक झटके से सर उसकी जानिब घुमाकर चुभती आंखों से देखा था उसे। एक मरा हुआ इंसान 1 साल बाद बिल्कुल दुरुस्त हालत में वापस आ गया। क्या कोई वजाहत है तुम्हारे पास इस वापसी की? तो तुम अभी तक वजाहत सोच रहे थे। कुछ शक नहीं कि हर ज़हीन आदमी किसी न किसी पैराहे में इंतहाई अहमक होता है। उसके कड़वे अल्फाज पर हरम ने हलक में घुलती कड़वाहट को बामुश्किल निगला था। तुम्हारे घर वालों ने कभी तसव्वुर तक नहीं किया कि तुम मर चुके हो। जनाजा नहीं हुआ, तुम्हें दफनाया नहीं गया था। ख़ानदान भर में एक ही वजाहत दी गई है कि तुम बगैर किसी वजह के गायब हो गए हो, पुलिस वालों के साथ काम करते हुए। एक बात का फ़ायदा हुआ है तुम्हें कि तुम्हारी शनाख्त तब तक पोशीदा है। तुम आज भी सबके लिए मासूम मम्मी डैडी हरम हो। वो उसकी तफसील पर चलते चलते रुक सा गया था। ज़ावियार उसे रुकता देखकर खुद भी ठहर गया था। मुड़कर उसे देखा, गहरा सांस लिया। ये आसान नहीं होगा, उसने सर नफ़ी में हिलाकर कहा था। क्या तुमने कभी किसी आसान काम में हाथ डाला है? उसके सवाल का जवाब सवाल से देकर वो उसे लम्हे भर को लाजवाब कर चुका था। एक एक टुकड़े को अपनी जगह पर बराबर रखते हुए तुमने जिस पज़ल को जोड़ा था, क्या तुम्हें लगता है कि वो सब आसान था? थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा स्टैंड, और तुम वाक़तन नॉर्मली अपने घराने की जानिब पढ़ सकते हो। उनमें से किसी को मेरी ज़रूरत नहीं होगी अब। वो सब मेरे बगैर ज़िंदा रहना सीख चुके हैं। मेरे पास कोई हक़ नहीं है उनकी ज़िंदगियों को एक बार फिर से मुतज़लज़ल करने का। उसने ज़ावियार के हर मशवरे को जैसे अगले ही पल रद्द कर दिया था। फिर वो तेज़ी से आगे बढ़कर उसके साथ से निकल गया था। फिर देख लेना उस शहजाद के साथ मैडम की शादी। इतने ही मर्द हो तो, वो उसके पीछे बुलंद आवाज़ से बोला था। उसके बढ़ते कदम रुक गए। कराह कर उसने आंखें बंद की थी। मैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं हूँ, उसने पलटे बगैर कहा था। ज़ावियार ने बेजार होकर जेब में हाथ अड़स लिए थे। फिर उसके पीछे बढ़ाया। अगर तुमने उनसे शादी नहीं करनी तो मैं कर लूँगा, तुमसे चुरा लूँगा मैडम को। बर्दाश्त कर लोगे? उसके सामने आते हुए उसने आंखों में ठंडा लेकिन चमकता सा तासुर लिए कहा था। हरम ने चौंक कर चेहरा बुलंद किया। वो तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे। उसने ज़ावियार से ज़्यादा खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की थी। वह हल्का सा मुस्कुराया। मशहूर ज़माना उल्टी सी कमीनी मुस्कुराहट थी वो। मुझे मत उकसाओ हरम, तुम नहीं जानते कि मुझे वो कितनी अच्छी लगती है। अगर तुम दोस्त नहीं होते तो सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा सुल्तान होता, और सुल्तान की दुश्मनी से पनाह तलब करनी चाहिए। तुम ऐसा नहीं करोगे। वो अगले पल उसके गिरेबान पर झपटा था। ज़ावियार उसके मुतगैर चेहरे को महजूज निगाहों से तक रहा था। इंसान के बच्चे बनो, और इससे पहले कि वो किसी भी नत्थु खैरे से शादी के लिए हामी भर ले, अपने मामलात को सीधा करो और घर वापस पड़ जाओ। मजबूत हो तुम, लेकिन इतने नहीं कि उन्हें मेरे साथ बर्दाश्त कर सको। इतना हौसला तुम में नहीं है। वो मुस्कुरा रहा था। क्या पुरकशिश मुस्कुराहट थी। हरम ने अगले ही पल उसका गिरेबान छोड़ दिया था। फिर बुड़बुड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। ज़ावियार उसे पलकर देख रहा था। अब उसके चेहरे पर उदास सी मुस्कुराहट थी। इतना हौसला सिर्फ मुझ में है, तुम में नहीं, हल्की सी आवाज़ में कहकर वो अगले पल उसके पीछे बढ़ा था। वो घर चली आई, लेकिन फिर उसे सारी रात नींद नहीं आ सकी। वो उसे बीच रास्ते में बगैर किसी हतमी जवाब के छोड़ आई थी। उसे चैन कैसे आना था भला। रात के आखिरी पैर तक वो बिल्कनी की सरसराती हुई हवा तले खड़ी रही। मुस्तकिल खड़े रहने से उसके पैर शल होने लगे थे। किसी पहलू पर सुकून नहीं आ रहा था। क्या उसने गलती कर दी थी? अगर वो सच में वापस नहीं आया तो? हर गुजरते पल के साथ उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। दिल किसी अनजाने खौफ से बैठा जा रहा था। रात ढल गई, दिन चढ़ आया। हरम की खैर खबर नहीं आ सकी। उसके पास हरम से रब्ता करने का कोई ज़रिया भी मौजूद नहीं था। वो खाली नज़रों से मोबाइल में उसका प्यारा लड़का के नाम से सेव हुए नंबर को देखती रही। वो इस नंबर की अदम मौजूदगी के बावजूद भी उसे अपने मोबाइल से हज़फ नहीं कर सकी थी। ये नंबर हरम ने अपने हाथों से सेव किया था। वो उसे कैसे मिटा सकती थी भला? नाश्ते की टेबल पर ऑफिस के लिए तैयार वो कांटा प्लेट में इधर उधर कर रही थी। घर वाले गैर महसूस तरीके से उसके गुमसुम अंदाज को देख रहे थे। वो सुबह से कुछ नहीं बोली थी, ना ठीक से खा रही थी, ना उसने वजदान को मुस्कुरा कर देखा था। वो बस खला में घूर रही थी। सोहेल ने उसे बगौर देखा और फिर लबों को टिश्यू से थपथपा कर उसकी जानिब का टेबल बजाया।
وہ جیسے چونکی تھی۔ خلا سامنے سے تحلیل ہوئی تو اسے سہیل کی فکر مند سی شکل نظر آئی۔ اب سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ گڑبڑائی تھی۔ آفس سے جلدی آ جانا آج، شہزاد کی ماں تمہارے لیے بہت چاؤ سے رشتہ لانے کی بات کر رہی تھی، صوفیہ نے یکدم کہا تو وہ پھر سے چونکی۔ کانٹا بساکتا ہی پلیٹ میں جا گرا تھا۔ گھر والے اس کے بوکھلائے ہوئے انداز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج کیا ہم 2 دن صبر نہیں کر سکتے امی؟ میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، اس نے کہا تو صوفیہ جو اس کی بات کو رد کرنے ہی لگی تھی ٹھہر گئی۔ سہیل نے انہیں ہاتھ سے روک دیا تھا۔ وہ اب نازنین کی جانب نرمی سے متوجہ تھے۔ ٹھیک ہے، 1-2 دن ٹھہر جاتے ہیں، کوئی قباحت نہیں۔ شکریہ انکل، وہ الجھی سے ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ بلا وجہ ان سے 2 دن کی مہلت بھی کیوں طلب کر رہی تھی۔ کیا اسے حرم نے کوئی امید دلائی تھی؟ یقیناً نہیں۔ نازو کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ روہیلا نے چہرہ موڑ کر اسے جاتے دیکھا تو استغفار کیا۔ وجدان اپنا سراپا پوری طرح پھیرے فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ناشتہ چھوڑ دیا تھا، پھر وہ تیزی سے اس کے پیچھے داخلی دروازے تک چلا آیا۔ پھوپھو، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وجدان کا قد اس سے دراز ہو گیا تھا۔ وہ اسے غائب دماغی سے دیکھتی سر اسبات میں ہلا رہی تھی۔ وجدان کو اس کے جواب پر یقین نہیں آیا۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہی آپ۔ میں ٹھیک ہوں۔ کیا ہم پھر سے راز رکھنے لگے ہیں پھوپھو؟ اس نے اسے بازوؤں سے تھام کر نرمی سے پوچھا تو نازنین کے سامنے چھم سے حرم کا چہرہ لہرایا۔ اسے بازوؤں سے تھامے وہ بھی اسے ایسی ہی کوئی بات کہہ رہا تھا۔ اسے جواب دینے میں وقت لگا تھا۔ نہیں وجی، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کو شہزاد کے رشتے پر اعتراض ہے تو بتائیے، ابھی جا کر سب کو منع کر دیتا ہوں۔ کوئی آپ سے دوبارہ اس حوالے سے بات نہیں کرے گا؟ اس کی مضبوطی سے کہنے پر وہ اس صبح پہلی دفعہ مسکرائی تھی، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بالوں کو بکھیرا۔ مجھے پتہ ہے کہ تم کول گائے بن گئے ہو، سب تمہاری بات سننے اور ماننے لگے ہیں، اہمیت بھی دینے لگے ہیں تمہیں۔ ان قریب ڈاکٹر بھی بن جاؤ گے تو بہت سی لڑکیوں کی مائیں عقابی نگاہوں سے دیکھیں گی تمہیں۔ لیکن وجدان انصاری، تمہاری پھوپھو ابھی ہینڈل کر سکتی ہے ان مسائل کو۔ مجھے شہزاد کے رشتے پر اعتراض نہیں ہے، بس تھوڑا وقت چاہیے تاکہ میں خود کو تیار کر سکوں، اس نے نرمی سے مسکرا کر کہا تھا۔ وجدان اسے بغور دیکھتا رہا۔ سچ نا پھوپھو، کوئی تنگ کر رہا ہے آپ کو تو بتائیے۔ اس کے استغفار پر وہ ہنس پڑی تھی، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ جو تنگ کر رہا ہے تم اسے ہینڈل نہیں کر سکتے؟ مطلب کوئی آپ کو واقعی تنگ کر رہا ہے؟ اس سمجھ کر سر ہلا رہا تھا۔ وہ ہنستی جا رہی تھی۔ وجدان کا انداز ہی ایسا تھا۔ ہاں، بہت پریشان کیا اس نے مجھے، اب بھی کر رہا ہے۔ کون ہے؟ بتاؤں گی تمہیں، لیکن ابھی نہیں، کچھ وقت دو مجھے۔ پھوپھو، آپ کسی خطرناک آدمی سے تو ڈیل نہیں کر رہی ہیں نا؟ وہ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ نازنین اسے چند پل دیکھتی رہی، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ خطرناک تو ہے وہ، لیکن مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، اتنا میں اسے جانتی ہوں۔ اب تم بتاؤ، دیر ہو جائے گی تمہاری کلاس کے لیے؟ میں آفس کے لیے نکل رہی ہوں، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہے۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ ہٹائے تھے، پھر آنکھیں بند کر کے اسے دھیرج رکھنے کا کہا۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وجدان اس کی پشت فکر کے ساتھ دیکھتا رہ گیا تھا۔ سب ٹھیک ہی ہے، اس نے پڑھتے ہوئے دعا کی تھی۔ ایک دن درمیان سے بالکل خاموشی سے گزر گیا تھا۔ وہ مزید گمسم ہوتی گئی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی ہی رہتی اور اسے بھول جاتا کہ وہ وہاں کیوں بیٹھی تھی۔ وہ لائبریری میں قدم رکھتی تو اسے اندازہ نہ ہوتا کہ وہ وہاں کون سی کتاب لینے کے لیے آئی تھی۔ کھانے اور سونے کے اوقات جیسے گڑمٹ سے ہو گئے تھے۔ اسی شام زاویار اس سے ملنے چلا آیا تھا۔ ایجنسی والے دن کے بعد وہ اس سے آج مل رہی تھی۔ وہ گیسٹ روم میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر اسے دیکھا اور پھر وہیں ٹھہر گئی۔ زاویار اس تک اٹھ کر چلا آیا تھا، ایک فاصلے پر ٹھہر گیا۔ تمہارے چہرے پر زخموں کے نشان کیوں ہیں؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ ایسے نشان عجیب طرح سے جانے پہچانے تھے۔ وہ ٹھہر گیا تھا۔ آپ کیسی ہیں میڈم؟ کیا تم زخموں کا سوال ڈاج کر رہے ہو؟ کیوں؟ کیا میں نہیں جان سکتی؟ وہ ضرورت سے زیادہ ہی تلخ ہو رہی تھی۔ 2 دن سے اس کے اندر بے سکون سا شور ہو رہا تھا۔ زاویار کی آنکھوں میں الکورے لیتی نرمی اس کی تلخی پر سوا ہو گئی تھی۔ جی، میں آپ کے سوال کو ڈاج کر رہا ہوں۔ آپ پوچھ سکتی ہیں، لیکن فی الحال میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور کیوں نہیں بتا سکتے تم مجھے؟ کیونکہ آپ حساس ہیں۔ اوہ پلیز، اس نے کڑوی سی بیزاریت سے ہاتھ جھلایا تھا۔ وہ اس کی بیزاریت کو سمجھتا تھا۔
तुम लोगों ने मुझे प्रोटेक्ट करते करते बिल्कुल ही बच्चा तस्वुर कर लिया है। मुझे बताने दो कि मैं बच्ची नहीं हूँ ज़ावियार। तुम मुझे एक अदद मीठे जवाब के साथ नहीं टाल सकते। मैं एक बहुत तल्ख दुनिया में बड़ी हुई हूँ। मुझे तल्खी का सामना करने से रोकने वाले तुम दोनों होते कौन हो? बोलते बोलते उसका सांस सा फूल गया था। ज़ावियार 2 कदम चलकर और उसके करीब आया और फिर उसके ऐन सामने आ रुका। कुछ और? मुझे कुछ नहीं कहना। वैसे भी मेरी किसी बात पर तुम्हें यकीन ही कब आता है? मुझे आपकी हर बात पर यकीन है मैडम। अच्छा? वो तंजन मुस्कुराई थी। हाथ सीने पर बंध गए थे और नरम सी नाज़नीन गायब हो चुकी थी। अब वहाँ महज तेज़ ज़बान वाली लड़की खड़ी बहस कर रही थी। अगर मैं कहूँगी कि हरम जिंदा है तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? वो उसके सवाल पर उसे चंद पल देखता रहा था। मुझे पता है कि वो जिंदा है, अगले ही पल बिल्कुल आहिस्ता से कहा था उसने। सामने खड़ी लड़की के बंधे हाथ पहलुओं में आ गिरे थे। सांस एक पल को ठहर सा गया था। से आंखों में बेयकीनी इस कदर वाज़ेह थी कि वो उसके इर्तिकाज़ से बंद सा गया था। आपको क्या लगता है मेरे चेहरे पर कौन मार सकता है ऐसे? किसी में इतनी हिम्मत नहीं मैडम, सिवाय एक गधे के। नाज़नीन के सारे अल्फाज जैसे उससे गुम हो गए थे। वो लब वाक़ई उसे तक रही थी। लेकर आऊँगा उसे आपके पास, थोड़ा सब्र करें। आपका स्टूडेंट आपको मायूस नहीं करेगा। मैं आपका सोल्जर हूँ। वो मुस्कुराया था। वो कभी नहीं आएगा। उसके प्लान्स की ऐसी की तैसी। ज़ाविया, मज़ीद अज़ियत नहीं मैडम, बस अब अज़ियत ख़त्म होने वाली है। आपने परेशान नहीं होना अब। मैं आपको यही बताने आया था। वो अगले पल उसके साथ से निकल गया था। वो पीछे खाली खाली सी खड़ी रह गई थी। ज़ावियार कार में आ बैठा था। मुस्कुराहट गायब हो गई थी। तकलीफ़ रगों में उतरती जा रही थी। हरम की वापसी के बाद सब कुछ मामूल पर आ जाएगा। वो स्टूडेंट था, वो उससे कभी आगे नहीं बढ़ सकता था। वो हरम की जगह थी, वो हमेशा से उसकी जगह थी। वो उन दोनों के लिए खुश था। कहीं पीछे तालूत की मायनी खेत सी खनखार उभरी थी। उसने बैक व्यू मिरर में देखा और ठहर गया। तालूत का हयोला उससे ही तक रहा था। फिर वो हयोला हौले से मुस्कुराया था। मेरे बच्चे के हाथ सख्त हैं लेकिन दिल बहुत नरम है। नरम दिल बहुत तकलीफ़ दे होता है। तुम खुद गर्ज नहीं बन सकते। तुम सुल्तान हो, तुम्हें मोहब्बत नहीं मिल सकती। तुम्हें मोहब्बत देने के लिए पैदा किया गया है। उसने अगले पल सर झटका था। फिर इग्निशन में चाबी घुमाई तो हयोला कहीं तहलील हो गया। लेकिन हयोला अब तक बोल रहा था, मोहब्बत देना और दिए जाना बहुत कर्मनाक होता है ज़ावी। वो बार बार सर झटक रहा था। तालूत की आवाज़ उसका पीछा कर रही थी। तुम सुल्तान हो, मोहब्बत से भी और नफ़रत से भी। गाड़ी अब पूरी चिड़चिड़ाहट से सड़क पर दौड़ रही थी। कुछ रास्तों से तकलीफ़ और खुशियाँ दोनों वाबस्ता होती हैं। ऐसे रास्तों को पार करना क़यामत के मसादिक होता है। वो अब सपाट था, बेतासुर चेहरा और अटल अंदाज। हाँ, वो ज़ावी था, वही जो उस तकून का ऐसा सिरा था जो इस तकून को जोड़े हुए ज़रूर था, लेकिन वो सिरा तन्हा था और कुछ सिरे तन्हा ही रह जाते हैं। पुलिस बेंच के वो बायसूख अफसरान उसके सामने बरा जमान थे। वो नेशनल पुलिस ब्यूरो में मौजूद मीटिंग रूम में बैठे थे। सामने एक चिकना सा टेबल था जिसके अतराफ में 6 कुर्सियां लगी थी। एक कुर्सी पर सुलेमान भी उसके सामने मौजूद था। उसके चेहरे पर लगे ज़ख्म मंदिल ज़रूर हो गए थे, लेकिन निशानात अब तक वाज़े थे। ड्रेस शर्ट की आस्तीनें पीछे की जानिब मुड़ी हुई थी। कॉलर के 2 बटन खुले थे और स्याह पैंट में मलबूस संजीदा चेहरा लिए वो वजीह था। वजीह दिख रहा था। उसके बाल जो माथे पर गिर रहे होते थे वो पेशानी से ज़रा पीछे जमे थे। उसकी पेशानी हमेशा की तरह शिकनों से पाक थी, पुरसुकून और ठंडी। कॉन्ट्रैक्ट की मियाद ख़त्म हो चुकी है, अब तुम आज़ाद हो हरम उरीबी। कमिश्नर ने सर हिलाते हुए उसका कॉन्ट्रैक्ट और फाइल उसके सामने सिरकाई थी। उसने निगाह झुकाकर बस एक निगाह उस फाइल को देखा था। ऑपरेशन कामयाब हुआ, तुम एक काबिल शूटर हो। आईजी ने उस संजीदगी से उसकी सलाहियतों को सराहा था। सुलेमान के चेहरे पर महज फ़ख्र था। इस सारे ऑपरेशन में मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने टास्क फोर्स का हिस्सा बनते हुए मज़ीद फोर्सेस को अपने साथ काम करने की इजाज़त क्यों नहीं दी? कमिश्नर ने अचंभे से सवाल किया था उससे। वो सीधा हो बैठा था। जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा मैस क्रिएट होता है। जितने कम लोग होंगे उतना काम बेहतर तरीके से हो सकता है। अपना वक्त इन्वेस्टिगेशन और टारगेट पर सर्फ होता है, बजाय फजूल आर्ग्यूमेंट्स बर्दाश्त करने और टीम को मंजम रखने के। उसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह था। नेशनल इंटेलिजेंस के चीफ ने सर हिलाया था।
तुम पुलिस क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते यंग मैन? अपनी टास्क फोर्स के साथ ही काम करना, मज़ीद ट्रेनिंग और कुछ स्टडी रिक्वायरमेंट्स के अलावा तुम इंतहाई मुनासिब ऑफिसर बन सकते हो। वो उनकी बात सुनकर मुस्कुराया था। उसकी मुस्कुराहट को सुलेमान समझता था। पर्सनली मुझे पुलिस नहीं पसंद, ना उनके काम करने का तरीका पसंद है। पुलिस 6 साफ गोई से कहा तो आईजी अकबर के माथे पर नागवारी की हल्की सी लकीर उभर आई। इंटेलिजेंस चीफ यूसुफ रज़ा ने सर हिलाया था। कुछ शक नहीं कि तुम एक बेरहम शूटर वाक़ई हुए हो। तुम्हारी ज़बान भी उतनी ही बेरहम है। 1 साल की जहन्नमी कैद के बाद अच्छा खासा इंसान भी कड़वा हो सकता है। उन्होंने उसके जवाब पर महज सर हिलाया था। वो कुर्सी पर पीछे हो बैठा था। मुस्तकबिल में मज़ीद ऑपरेशंस के लिए तुम्हारा क्या इरादा है? पुलिस तुम्हें अच्छी नहीं लगती, लेकिन अपनी मर्ज़ी से तय की गई टास्क फोर्स में तुम अपने तरीके से काम कर सकते हो। अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की मियाद को तूल देना चाहूँ तो माशरे में पलते नासूरों को जड़ से उखाड़ फेंकना कुछ बुरा नहीं होगा। आईजी अकबर ने उसका तंज बिल्कुल उसी के अंदाज में लौटाया तो वो सर झुकाकर मुस्कुराया। लेकिन उसी पर कोई उसके साथ कुर्सी खींचकर बैठ रहा था। उसने चौंक कर चेहरा उस जाने फेरा। वो ज़ावियार था जो अब उसके साथ उन अफसरान के बिल्कुल ऐन मुकाबिल बैठ रहा था। कॉन्ट्रैक्ट की मियाद में इजाफा करने वाला आइडिया कुछ बुरा नहीं होगा सर। ऑपरेशंस करके नासूर जड़ से उखाड़ फेंकना भी कुछ बुरा नहीं। पुलिस की मज़ीद रिक्वायरमेंट्स और ट्रेनिंग के बाद हम दोनों वाक़ईतन ऑफिसर बनने के काबिल हो गए क्या? रवानी से सवाल किया तो हरम उसे चेहरा फेरे चुपचाप देखने लगा। उसे पता नहीं था कि ज़ावियार क्या करना चाह रहा था। एजेंसी की ट्रेनिंग पर भरोसा बहुत है मुझे, लेकिन फिर भी दरकार ज़रूरियात के बाद अफसर बनने में कोई कबाहत नहीं। आईजी ने मुस्कुराकर सर हिलाया था। ज़ावियार ने चेहरा फेर कर उसे देखा। उठी मुस्कुराहट और उसके कान में चमकता वो एक अदर टॉप्स। इसे मंजर आम पर आने की इजाज़त मिल गई। बिल्कुल, हमने पिछली तैनात पुलिस फोर्सेस को मुख्तलिफ जगहों पर ट्रांसफ़र कर दिया है और नए ऑफिसर्स को भर्ती किया है ताकि हरम की मौजूदगी पर कोई उंगली नहीं उठा सके। सिक्योरिटी रिस्क की बुनियाद पर इसका नाम और चेहरा किसी के इल्म में नहीं लाया जा सकता। फ़िक्र की कोई बात नहीं, पेपर वर्क संभाला जा चुका है। उसने महज सर हिलाया था, फिर उठ खड़ा हुआ। सर झुकाकर हरम को देखा। वो उसे ही देख रहा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। इसे अब अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। ये अपनी मौत को फ्रेम करके जैसे कामों से बाज नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट का जवाब हम जल्द ही आपको देंगे, लेकिन एक बात, इलेक्ट्रिक डिवाइस मैं किसी सूरत भी अपने पैर में नहीं बांधूंगा। इनकार करने से कबल मेरी हिस्ट्री शीट ज़रूर देख ली जाए। मैं गन्स के साथ अच्छा नहीं हूँ, लेकिन क्या आप में से किसी ने कभी जमे हाथ का मुक्का खाया है? यकीन करिए, दुनिया नज़रों के सामने घूमने लगती है, वो भी गोल गोल। हमें इजाज़त दीजिए, हरम ने मुस्कुराहट रोककर कहा, और फिर अगले ही पल वो दोनों उस मीटिंग रूम से बाहर की जानिब बढ़ गए थे। पीछे अफसरान दरवाजे को देख रहे थे जहाँ से वो अभी अभी गुजर कर गए थे। इस एजेंसी में एक से बढ़कर एक आर्ट पीस मौजूद है। आईजी अकबर के रिमार्क्स पर सुलेमान मुस्कुरा रहा था। वो दोनों अब आगे बढ़ रहे थे। नेशनल ब्यूरो की चमकते शीशों वाली बिल्डिंग बुलंदोबांग थी। वो इस इमारत के सामने मौजूद थे। ढलते सूरज की किरणें उसके शीशों से लगकर उन दोनों पर गिर रही थी। वो एक दूसरे के मुकाबले बिल्कुल बराबर खड़े थे। गुड वर्क उरेबी, यू रॉक सुल्तान। और वो दोनों ही हंस दिए थे। धूप बहुत शफाफ थी, साफ चमकती हुई। शहजाद नामी चूहे का क्या बना? उसका रिश्ता पेंडिंग में है। उसकी तो नो गाली। ज़ावियार ने उसे टोका तो हरम ने चौंक कर उसे देखा। उसके ऐसे देखने पर वो हंस दिया था। 1 साल तक मैडम के साथ रहा हूँ मैं, इंसान बनना तो बनता ही था। उसने सर नफ़ी में हिलाया और इग्निशन में चाबी घुमाई। हम कहाँ जा रहे हैं? घर। इस वक्त? हाँ, मैडम से वादा किया है मैंने। कैसा वादा? कितने गधे हो तुम, एक दफ़ा उन्हें फ़ोन करके अपनी मौजूदगी या वापसी का एहसास तक नहीं दिलाया। घटिया। हम में से कौन ज़्यादा घटिया है? क्या मैं तुम्हें बताऊं सुल्तान? बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम हम दोनों में से सबसे ज़्यादा घटिया हो। और वो जाने क्यों हंस पड़ा था। उसे ज़ावियार के जवाब का अंदाज़ा था, लेकिन फिर भी, हाँ फिर भी, अगर तुमने उन्हें मज़ीद रुलाया तो मैं तुम्हारी जबड़े का लिहाज हरगिज़ भी नहीं करूँगा। याद रखना ये बात। और वो इस बार वाक़ईतन संजीदा था। उसने खिड़की पर बाजू रखा और फिर बाहर पिघलती धूप को गहरा सांस लेकर देखने लगा। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अनकरीब होने वाले दामाद हैं तुम्हारे वालिद साहब के।
وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اداسی سے مسکرایا تھا۔ مجھے بس سارنگ کی شکل دیکھنی ہے۔ زاویار کو حرم کو دیکھتے ہی بننے والی سارنگ کی شکل کا سوچ کر ہی گدگدی ہی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے چہروں پر زخموں کے نشان تھے، لیکن وہاں طمانینت تھی، ایک لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد کی طمانینت، ایک اذیت ناک اور کربناک شام کا جیسے اختتام ہوا چاہتا تھا، ایک نئی اور تازہ صبح کا آغاز بس ہونے ہی والا تھا۔ ہاں، بس اسی پل اس نے اپنا چہرہ زاویار کی جانب پھیرا تھا۔ گھر جانے سے قبل میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی، پھر سر اسبات میں ہلایا۔ کہاں جانا ہے؟ ماں جی کے پاس، شہوار کے پاس، اس نے کھلے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا تھا۔ زاویار نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اب اس کا رخ قبرستان کی جانب تھا۔ شام کی سرخی مائل سی دھوپ ہر جانب پخراج کے پنکھوں کی مانند چمک رہی تھی۔ اس دھوپ تلے ایک بیٹا اپنی ماں سے اور آنکھوں کو بھلی لگتی اس معصوم محبت سے ملنے جا رہا تھا، بہت دنوں بعد۔ شام کے گہرے ہوئے سائے تلے وہ دونوں قبرستان میں داخل ہو رہے تھے۔ قبرستان ویسا ہی تھا، سنسان، پر اسرار، خاموش۔ وہ دونوں اب ایک قبر پر کھڑے تھے۔ حرم کے چہرے پر آج سکون تھا۔ وہ آہستہ سے پنجوں کے بل ماں جی کی قبر کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ زاویار اس کے ساتھ ہی کھڑا، ہاتھ بلند کیے دعا مانگ رہا تھا۔ حرم نے ہاتھ آگے بڑھا کر نم مٹی پر پھیرا۔ آپ کی آغوش بہت نرم تھی ماں جی، کوئی آغوش اس نرم گرم سی گود کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شام کی کھلتی روشنی میں اس کی آواز بہت مدھم اور اداس تھی۔ آپ کا بدلہ لیا جا چکا ہے، بس آپ کا بیٹا ویسا نہیں رہا۔ معصومیت کھو دیا آپ کے بیٹے نے، لیکن معصومیت کا سودا اتنا بھی مہنگا نہیں تھا۔ اس سودے کے دوسرے سرے پر آپ اور شہوار تھی۔ مٹی پر ہاتھ پھیرتا وہ کہہ رہا تھا۔ ڈھلتا سورج بہت خوبصورت اور سرخ معلوم ہو رہا تھا۔ آسمان کسی حسینہ کی سرخی سے لبریز محسوس ہو رہا تھا۔ میں آپ کے پڑھائے سبق بھول گیا ماں جی، مجھے بندوقیں چلانا یاد رہ گئی بس۔ زاویار گہرا سانس لے کر دوسری جانب دیکھنے لگا تھا۔ مزید کچھ دیر سرگوشیاں کرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس کا رخ دو قبریں چھوڑ کر شہوار کی قبر کی جانب تھا۔ سفید بے داغ آنچل اور بے ریاسی سے آنکھیں دل جیسے سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ آنکھوں کا پہلا خواب تھی، اس کے چھوٹنے پر آنکھیں تک زخمی ہو گئی تھی اس کی۔ وہ اس کی قبر کے برابر میں آہستہ سے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی قبر کو نہیں چھوا۔ شہوار کو شاید یہ بات پسند نہیں آتی، اس نے اس سے کچھ نہیں کہا، اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ زاویار نے جھک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اس کا بھاری ہوتا حلق وہ محسوس کر سکتا تھا۔ بدلے لیے جانے کے بعد بھی کیا دکھ ختم ہو جاتے ہیں، یادیں مٹ جاتی ہیں، شامیں تکلیف دینا بند کر دیتی ہیں؟ شاید نہیں، شاید کبھی نہیں۔ جدائی زندہ رہتی ہے، دل سے خون رستا رہتا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر پلٹ گیا۔ زاویار اس کے پیچھے ہی تھا۔ خشک پتوں پر قدم دھرتے وہ گزر رہے تھے۔ اے شام، اگر تم سے کوئی پوچھے کہ موت سے زیادہ بے رحم شے کیا ہوتی ہے تو اسے کہنا زندگی۔ قبرستان کا دروازہ جھول رہا تھا، ہوا سرسرا رہی تھی، مغرب بکھرنے لگی تھی، قبریں مہک رہی تھی، عزازیل زندہ تھا، ابلیس کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ لاؤنج میں آج خاصی رونق لگی تھی۔ مغرب ڈھل چکی تھی اور چہرے کے گرد سفید دوپٹہ باندھے نماز سے فارغ ہو کر ریلنگ کی جانب بڑھ آئی تھی۔ لاؤنج میں شہزاد کی ماں تحائف لیے براجمان تھی۔ ان کے آس پاس گھر کے افراد موجود خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ صوفیہ نے اسے دیکھا تو نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بامشکل مسکرا کر سر ہلایا تھا، پھر کمرے کے اندر چلی آئی۔ ثانیہ نے اس کے سفید چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ آپی، کیا ہوا؟ ہاں کچھ نہیں، وہ اس کا دوپٹے کی تہہ چہرے کے اطراف سے کھولنے لگی تھی۔ ثانیہ سنگھار آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھنے لگی۔ میری دوستیں کہتی ہیں کہ جب لڑکیاں گمسم رہنے لگے تو انہیں کم و بیش محبت پریشان کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے جملے پر وہ جیسے چونکی تھی، پھر ابرو سکیڑ کر اس کی جانب پلٹی۔ دوپٹہ کھل گیا تھا اور اب وہ سیاہ بالوں میں برش چلا رہی تھی۔ فوراً دوستی ختم کرو ایسی لڑکیوں سے، اس نے اسے گھورا تو ثانی ہنس پڑی۔ وہ اب پھر سے چہرہ گھمائے سنگھار آئینے میں اپنا سراپا دیکھ رہی تھی۔ آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ وہ اس کے پیچھے چلی آئی۔ سیاہ آنکھیں اگلے ہی پل پھیل سی گئی تھی۔ نہیں تو آپ شور ہیں؟ اف، بالکل حرم کی طرح پوچھا تھا اس نے یہ۔ ثانی، مجھے تنگ نہیں کرو، نیچے جاؤ، میں آتی ہوں ابھی۔ جب تک آپ بتائیں گی نہیں کہ کیا بات تنگ کر رہی ہے آپ کو، تب تک میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے سنا ہے کہ سارنگ آ رہا ہے رات کو کھانے پر۔
ثانیہ کے دانت اگلے پل اندر گئے تھے۔ نازنین اس کے انداز پر مسکرائی تھی۔ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں، گلابی رخسار لیے وہ خفگی سے بولتی کمرے سے باہر کی جانب بڑھی تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ سانسیں پھر سے بے چین ہونے لگی تھی۔ اس نے بالوں کو ہاف باندھا اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ جامنی رنگ کی لمبی قمیض اور چوڑی دار پاجامہ پہنے وہ سفید روشنیوں تلے پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے زینوں سے اترتے ہوئے داخلی دروازے پر ایک دانستہ نگاہ ڈالی تھی، پھر وہ آگے بڑھ کر شہزاد کی ماں سے سلام دعا کرنے لگی۔ اب وہ صوفے پر براجمان ان سے باتیں کر رہی تھی۔ ہر جانب خوشگوار سا ماحول تھا، سکون تھا یکایک۔ ثانیہ کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس بے اختیار چھوٹ کر زمین پر جا گرا تھا۔ سب نے اس کی جانب چونک کر دیکھا تھا۔ نازنین نہیں پلٹی، اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ داخلی دروازے پر کون کھڑا تھا۔ ثانیہ نے چیخ کر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ لاؤنج میں براجمان ہر فرد اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شانزی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ عدیل زینوں پر ہی رک گیا تھا۔ سہیل جو لاؤنج میں روہیلا کے ساتھ بیٹھے تھے سن ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سب جیسے لمحے بھر کو ٹھہر سا گیا تھا، ایسے جیسے سب اپنی جگہوں سے ہلنا بھول گئے ہوں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا، اس کے پیچھے ہی زاویار تھا۔ نازنین نے پلٹ کر اس کی جانب نہیں دیکھا، وہ نہیں دیکھ سکی۔ حرم روہیلا اگلے ہی پل بھاگ کر اس سے جا لگی تھی۔ پھر ثانیہ اس کی جانب بھاگی، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ سہیل ساکت ہو گئے تھے، ان کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ تم کہاں تھے؟ تم کہاں چلے گئے تھے میرے بچے؟ میں نے تمہیں بہت یاد کیا تھا۔ بھائی ثانیہ بس یہی کہہ رہی تھی، لفظ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ لاؤنج رونے کی آوازوں سے لبریز ہونے لگا تھا۔ وہ سب کو ساتھ لگائے دھیمی سی آواز میں تسلی دے رہا تھا۔ سیاہ رات کاٹنے کے بعد بھی تسلی تو بہرحال اسے ہی دینی تھی۔ وہ ان دونوں کو ساتھ لگائی سہیل کی جانب بڑھایا تھا۔ ثانیہ اور روہیلا اس سے الگ ہو گئی تھی۔ سہیل کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اگلے ہی پل وہ آگے بڑھے اور اسے خود سے بھینچ کر لگایا۔ وہ رو رہے تھے، اس کی جدائی نے انہیں بے حد کمزور کر دیا تھا۔ وہ اسے بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ صوفیہ آنسو صاف کرتی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دعائیں دے رہی تھی۔ وہ دعائیں لینے والا لڑکا تھا۔ شائستہ سے ملتے وقت وہ مسکرایا تھا۔ وہ اسے نم آنکھوں سے مسکرا کر خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ عدیل اب اسے خود سے بھینچ کر لگائے ہوئے تھا۔ کچھ دنوں پہلے ہی اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ شانزے سے سلام کرتی اب اسے اس کا بھتیجا دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے معصوم رخساروں کو چھوتا اس سے پیار کرنے لگا تھا۔ اسی پل صوفے پر بیٹھی نازنین پر اس کی نگاہ پڑی تھی۔ وہ جھکا اور اسے دیکھا۔ کیسی ہیں آپ؟ مجھ سے ملیں گی نہیں؟ نازنین کی آنکھیں بھیگ رہی تھی اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پائی۔ اگلے ہی پل آہستہ سے وہ اٹھ کر زینوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ اسے پڑھ کر دیکھ رہا تھا۔ گھر میں یکدم اتنی ہما ہمی مچ گئی تھی کہ نازنین کی غیر موجودگی اس کے علاوہ کسی کو بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اسی پل داخلی دروازے سے سارنگ اور وجدان داخل ہوئے اور پھر اسے لاؤنج میں شہزاد کی ماں سے جھک کر ملتے دیکھ کر وہ ٹھہر گئے تھے۔ ان دونوں کی شکلیں دیکھنے لائق تھیں۔ وجہ کی آنکھیں پوری طرح سے پھیل گئی تھی اور سارنگ پل کے جھپکانا تک بھول چکا تھا۔ زاویار نے سارنگ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اسے حرم کی جانب دھکیلا تھا۔ وہ ساکت ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ حرم مسکرایا اور پھر اسے کھینچ کر خود سے لگایا۔ سارنگ شاید رو رہا تھا۔ حرم نے وجدان کو بھی پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ تیزی سے پاس چلا آیا۔ زاویار بھی اسی پل آگے بڑھایا تھا۔ وہ ان تینوں کو ہی اپنے بازوؤں میں سمیٹ چکا تھا۔ سب انہیں دیکھتے ہنس رہے تھے۔ وہ خوشی کا گھر تھا۔ وہ آنسو سی نم خوشی کا گھرانہ معلوم ہو رہا تھا۔ کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں، سوال ہی سوال تھے۔ وہ ثانیہ کو خود سے لگائے سب کے جوابات بہت تسلی سے دے رہا تھا۔ سب کی آنکھیں بار بار بھیگنے لگتی تھی۔ وہ سامنے براجمان تھا، نگاہوں کو اس کی موجودگی پر یقین نہیں آتا تھا۔ رات قطرہ قطرہ بہتی جا رہی تھی۔ روہیلا بار بار اس کا چہرہ چھو کر یقین دہانی کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ثانیہ اسے یکٹک دیکھ رہی تھی اور سہیل کے سوالات ختم نہیں ہو رہے تھے۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہوا تو سب نے اسے آرام کا کہہ کر اپنے کمروں کا رخ کر لیا تھا۔ وہ صبح اٹھنے کے بعد دوبارہ اسے دیکھنے کے لیے اپنے بستر تک چلے گئے تھے۔ ان کی آنکھیں اسے دیکھتے دیکھتے نہیں تھک رہی تھی۔ سارنگ اور زاویار کو دروازے تک چھوڑنے چلا آیا تھا وہ۔ زاویار اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ سارنگ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ زاویار اپنی کار کی جانب بڑھا تو وہ سارنگ کی جانب متوجہ ہوا۔ کلینک آؤں گا، کافی پلا دینا۔ وہ ہنس دیا تھا، پھر سر اسپات میں لا کر اسے خود کے ساتھ لگایا۔ حرم بھی جان تھی اس کی۔ وہ اور زاوی اپنی اپنی منازل کی جانب بڑھے تو وہ گہرا سانس لیتا اندر بڑھ آیا۔
लम्हे भर को उसने दाखिली दरवाजे पर ठहर कर घर पर एक निगाह डाली थी। घर वो होता है जहाँ इंसान खुद को महफूज महसूस करे। पिछले 1 साल में उसने खुद तक आते हर शख्स की सांस तक पर शक किया था। जिंदा रहने के लिए उसे अपनी जानिब बढ़ते हर इंसान पर शक करना था। यहाँ तक कि उसने हायर पर भी भरोसा नहीं किया था। इस दुनिया में कोई भरोसे के काबिल नहीं था। वो आगे बढ़ाया। उसका रुख सानिया के कमरे की जानिब था। वो दोबारा उसे नज़र नहीं आई थी। वो बस उसे एक नज़र देखना चाहता था। अगले ही पल उसने दरवाज़ा धकेला तो सामने बिस्तर खाली दिखाई दिया। सानिया रोहेला के कमरे में सोने चली गई थी। वो अंदर चला आया। एक निगाह बेसाख्ता बालकनी पर फिसली तो ठहर सा गया। ठंड में वो घुटनों पर रुखसार रख के सो रही थी। उसके स्याह बाल झुककर ज़मीन को छू रहे थे। रात की स्याही में मदम सी चांदनी तले वो चांदनी का ही मुजस्मा मालूम हो रही थी। वो वहीं ठहरा रहा, आंखों में नरमी लिए उसके नाजुक वजूद को देखता रहा। यकायक हवा का एक सरसराता सा झोंका उससे छू कर गुजरा तो वो कपकपाई। हरम चौंका, फिर आगे बढ़कर बेड से चादर उठाई। कदम कदम चलता उस तक चला आया। चादर खोलकर उस पर डाली तो अगले पल उसने एक झटके से रुखसार घुटने से हटाया था। नींद से भरी आंखें लिए वो पहले पहल तो अपने ऊपर झुके उसके ह्योले को नासमझी से देखती रही। हरम ने चादर उस पर डाली और यूं ही पलटने लगा तो नाज़नीन ने उसका हाथ थाम लिया। वो ठहर गया था, फिर पलटकर उसे देखा। वो चेहरा उठाए उसे ही तक रही थी। सो जाइए, थकी हुई हैं आप, और यहाँ बहुत ठंड है, बिस्तर पर सोइए जाकर। तुम थे ना वो जो अंधेरे में मुझ पर चादर डालकर खामोशी से पड़ जाया करते थे। वो उसका जवाब जानते हुए भी सवाल कर रही थी। हरम ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। नाज़नीन ने उसकी जैकेट की आस्तीन अब तक थामी हुई थी। मैं इतना केयरिंग नहीं हूँ जितना आप मुझे समझती हैं। वो अपना हाथ छुड़ाने के बजाय उसके सामने पंजों के बल बैठ गया था। नाज़नीन के स्याह बाल हौले हौले उड़ रहे थे। बालों के हाले में दमकता उसका चेहरा आज भी हरम को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। मुझे पता है तुम केयरिंग नहीं हो, तुम बदतमीज़ हो। वो हंस दिया था। चांदनी की बहती नदी उसकी हंसी पर फरेफ्ता हुई थी। नाज़नीन ने उसकी आस्तीन मताहे कुल की मानित थामी हुई थी। उसकी निगाहें हरम की कलाई में बंधे उस तितली नुमा हार पर फिसली थी। फिर उसकी निगाहों ने हरम की आंखों तक सफ़र किया था। अपनायत से उसे देखती खूबसूरत आंखें। तुमने मेरा हार मुझे वापस नहीं किया कभी। आपको क्या लगता है मैं अब तक ज़िंदा कैसे रहा हूँ? उसके सवाल पर वो चौंकी थी। तितली से नाज़नीन, नाज़नीन से स्याह आंखें से हरम। ये एक दायरा था जिसमें हमेशा मैं आपके साथ कैद रहा हूँ। तितली, हरम, नाज़नीन, स्याह आंखें, चक्करदार दायरा जिसमें हर दफ़ा घूमकर मैं आप तक पहुँच जाता था। वो उसे देखती रही। हरम ने निचला लब दांतों तले दबा लिया था। आप मुझे सुबह उठ कर देख सकती हैं। डर लग रहा है, सुबह उठूँगी तो सब होगा, लेकिन तुम नहीं होगे, आहिस्ता से कहा तो वो जवाबन उसे कुछ कह न सका। आप नाराज़ नहीं हैं मुझसे? आस्तीन अब तक उसकी मुट्ठी में कैद थी। नाज़नीन ने हौले से सर नफ़ी में हिलाया था। उसके लबों पर दिलकश सी मुस्कुराहट भी उभर आई थी। फिर आप मुझे देखकर ऊपर क्यों आ गई थी? मैं सबके सामने रोना नहीं चाहती थी। और मेरे सामने रो सकती हैं आप। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी। हाँ, वो हैरान हुआ था। आंखों में मुस्कुराती सी हैरत लिए वो नाज़नीन को बिल्कुल छोटा बच्चा लगा था। हाँ, तुम्हारे सामने रो सकती हूँ मैं। स्पेशल हूँ मैं फिर तो। सर के पीछे हाथ फेरा। रुखसार हल्के से गुलाबी हुए थे उसके। नाज़नीन उसके अंदाज पर हंसती थी। स्पेशल नहीं, इंतहाई खुद पसंद हो तुम। आप इंसाफ करें, क्या मुझे खुद पसंद नहीं होना चाहिए? वो दोनों धीमी सरगोशी में एक दूसरे को दो जवाब दे रहे थे। खुद पसंद होना अच्छी बात नहीं, फिर अच्छी बात क्या है? मिस नाज़नीन अंसारी, जिस तरह उसने नाज़नीन का नाम लिया था, सामने बैठी लड़की के दिल में हलचल सी मच गई थी। उसने अगले ही पल उसकी आस्तीन छोड़ी तो वो हैरान हुआ। आप पकड़ सकती हैं, मैं यहाँ मज़ीद ऐसे बैठ सकता हूँ? आंखों में मासूमियत समेट कर कहा तो वो फिर से हंस पड़ी। अब जाओ, तुम सो जाओ, आराम करो। मुझे नींद कैसे आएगी अब? वो खफा हुआ था। उसने बालों को कान के पीछे रस कर नासमझी से देखा था उसे। क्या मतलब? आप बाल बांधिए पहले। मुझे अपनी बात भूल रही है बार बार। और वो फिर से हंस पड़ी थी। तुम्हें क्या मसला है मेरे बालों से? इतने तो प्यारे हैं। लबों पर तपाती हुई मुस्कुराहट थी। हरम ने उसे आंखें फैलाकर देखा था।
یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ بہت پیارے ہیں۔ اس کے جواب پر وہ مسکرا کر اسے دیکھتی رہی تھی، پھر اپنے برابر ہاتھ سے جگہ تھپتھپائی تو اس کا اشارہ سمجھ کر وہ آگے بڑھ کر دیوار سے ٹیک لگائے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ کیسی رہی آپ 1 سال تک؟ سنبھالتی رہی خود کو، گھر والوں کو۔ خوش ہیں اب آپ؟ اس کے سوال پر نازنین نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا تھا، پھر سر اس بات میں ہلایا۔ تھراپی سے ذہنی حالت پہلے سے خاصی بہتر ہو گئی ہے میری۔ ذہنی خانوں میں قید خوف آہستہ آہستہ کر کے اپنے نشان ختم کرتے جا رہے ہیں۔ بابا اور دادا سے ملنے اکثر جاتی ہوں میں۔ بجی کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا، امی کی طبیعت سنبھل گئی ہے، بابا کی پراپرٹی واپس مل گئی مجھے۔ اس سب کے بعد اگر ناشکری کی تو کفر کے مترادف ہوگا۔ وہ بول کر خاموش ہوئی تو حرم نے سمجھ کر گہرا سانس لیا۔ تم خوش ہو اب؟ اس نے سوال کیا تو وہ سامنے دیکھتا رہا۔ اگلے ہی پل اس نے نازنین کی جانب چہرہ پھیرا تھا، مسکرا کر خفیف سا سر ہلایا۔ میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں۔ جھوٹ مت بولو، تکلیف تو ساتھ رہتی ہے، ایسے میں خوش رہنا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایسی باتیں صرف تم ہی کر سکتے ہو، اس نے سچائی سے اعتراف کیا تھا۔ حرم اسے چہرہ پھیرے دیکھ رہا تھا۔ تم اتنے مضبوط ہو کہ تمہاری مضبوطی خوف زدہ کرتی ہے، تم اتنے نارمل رہتے ہو کہ اب نارمل محسوس ہونے لگتے ہو۔ بالوں کو سمیٹ کر دوسرے کندھے پر ڈالتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، دوسرے لفظوں میں آپ مجھے ناقابل قبول کہہ رہی ہیں۔ وہ اس کے سوال پر ہنس دی تھی، وہ خود بھی مسکرا رہا تھا۔ مت بھولیے کہ اس ناقابل قبول مخلوق کو 1 سال تک یاد کیا ہے آپ سب نے۔ ٹھہر کر اس نے کہا تو نازنین نے اسے دیکھا خفگی سے۔ صرف یاد نہیں، اس مخلوق نے بہت رلایا بھی ہے ہم سب کو، اسی لیے آپ میرے پلٹنے پر اس شہزاد نامی گدھے سے شادی کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں موجود خفگی محسوس کر کے نازنین سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ کسی کو گدھا کہنا بری بات ہے، میں اس سے زیادہ ہائی کوالٹی کا گھٹیا لفظ استعمال نہیں کر سکتا آپ کے سامنے۔ وہ ہنس دی تھی۔ تمہیں ہائی کوالٹی کے گھٹیا لفظ آتے بھی ہیں؟ اس کا مذاق اڑاتا انداز حرم کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے سرحد سے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ کسی کو بہت خوش فہمی ہے کہ میں خوش گفتار ہوں، مت بھولیے کہ میں زاویار کا دوست ہوں۔ نازنین نے سر ہلایا تھا محض۔ زاویار کی خوش گفتاری سے کون واقف نہیں تھا بھلا؟ دور کہیں فجر کی اذانیں گونجی تھی، رات کی سیاہی میں صبح کی ہلکی سی کرن پھوٹ پڑی تھی۔ آپ شہزاد سے شادی نہیں کریں گی، آپ اسے پسند نہیں کرتی اور نہ ہی وہ آپ کے قابل ہے، سعادت مندی سے کہا تو وہ ہاتھ باندھے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم جیلس ہو رہے ہو؟ اس کے سوال پر جیسے اسے کسی نے ڈنک مارا تھا۔ کیا؟ نہیں، پھر شہزاد بالکل ٹھیک ہے۔ نازنین ہاں کیا؟ انجان بنتے ہوئے پوچھا تو حرم نے دیکھا۔ زیادہ کچھ نہیں ہوگا، شہزاد خود گھر پر آ کر آپ کے رشتے سے انکار کر کے جائے گا۔ حرم اب اس کی باری تھی اسے گھرکنے کی۔ وہ سکون سے مسکرایا تھا، پھر بے چارگی سے کندھے اچکائے۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی اس کی کلائی تھام لی تھی، پھر اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہوا، اس کی کلائی اگلے ہی پل چھوڑ دی۔ بس 2 سال چھوٹا ہوں میں آپ سے۔ اس کی بات پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی تو اگلے پل ہاتھ باندھ کر اعتماد سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے انداز پر گڑبڑایا تھا۔ تو یہ کہ آپ نے وجدان کو یہ کیوں کہا کہ میں آپ کو بچہ لگتا ہوں؟ اور وہ اسے چہرہ اٹھائے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ واقعتاً پوچھ رہا تھا۔ 1 سال سے اس نے یہ سوال خود کے پاس سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ نازنین کو سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیا جواب دے۔ وہ اسے ضرورت سے زیادہ ہی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کیا تمہارے اس سوال کے بعد مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم بچے کیوں لگتے ہو مجھے؟ اس نے ذومانی سا طنز کیا اور پھر وضو بنانے پڑ گئی۔ وہ بے بسی سے گردن کے پیچھے ہاتھ پھیر کر ہنس دیا تھا۔ اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ چاندنی اب ٹھنڈی سی روشنی میں تحلیل ہوتی جا رہی تھی اور وہ دونوں اس روشنی تلے مسکرا رہے تھے۔ اگلے دنوں میں شہزاد کے رشتے سے انکار ہو گیا۔ گھر والے پریشان تھے کہ بغیر کسی وجہ کے شہزاد رشتہ کیسے واپس لے سکتا تھا۔ نازنین نے ایک نظر سامنے صوفے پر برجمان حرم پر ڈالی تھی۔ وہ نظر نہیں، گھوری تھی۔ حرم نے مسکرا کر بے چارگی سے کندھے اچکائے تھے۔ زاویار اب اپنی ماں کو لیے بستی میں آ ٹھہرا تھا۔ وہ روبینہ کو اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا۔ بستی ایجنسی سے بے حد قریب تھی۔ اگلے دن وہ سب سارنگ کے کلینک میں چلے آئے تھے۔ اس نے کافی پارٹی رکھی تھی۔ حرم کے واپس آنے کی خوشی میں
ان کی خوش گپیوں سے کلینک کی سفید روشنیاں مزید روشن محسوس ہونے لگی تھی۔ گھر کی جانب پڑھتے ہوئے نازنین زاویار تک چلی آئی تھی۔ حرم ثانیہ کے ساتھ اندر جا چکا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تم نے وعدہ پورا کر دیا، تم واقعی میرے سولجر ہو زاویار۔ وہ محض مسکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ تنگ کرے تو بتائیے گا۔ اس کا انداز ویسا ہی تھا۔ نازنین ہنس دی تھی۔ وہ مسکرا کر اسے ہاتھ ہلاتا پلٹ گیا تھا۔ سڑک تک آتے آتے اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی، لیکن دل مطمئن تھا۔ اس نے وہی کیا تھا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنے دوست کے لیے، نازنین کے لیے بے حد خوش تھا۔ اس نے گھر میں داخل ہو کر روبینہ کے کمرے کا رخ کیا اور پھر ان کے ہاتھ پر سر رکھے ہی سو گیا۔ وہ انہیں اب تک یاد نہیں آیا تھا، لیکن وہ اسے آہستگی سے قبول کرنے لگی تھی۔ وہ اسے زاویار پکارنے لگی تھی۔ اس کے لیے بس یہی کافی تھا۔ حرم نے نازنین کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ اب اس کے سامنے دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اب کوئی شہزاد رشتہ نہیں لا سکے گا، یہ بتانے کے لیے دروازہ بجایا تم نے؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہی تھی۔ حرم نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ کیا آپ شادی کریں گے مجھ سے؟ اگر میں انکار کر دوں تو؟ نازنین نے اپنی تھوڑی کچھ اوپر اٹھائی تھی۔ کیا آپ کے پاس چوائس ہے؟ بھوری آنکھیں مسکرائی تھی۔ نازنین دروازہ اگلے پل اس کے منہ پر بند کیا تو وہ ہنستا ہوا پلٹا۔ دوسرے دن وہ لائبریری میں کھڑی کوئی کتاب نکال رہی تھی۔ حرم آہستگی سے اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ نازنین نے اسی پہر اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تو وہ حیران ہوا۔ کیا؟ میرا نیکلس جو تم نے ہاتھ میں باندھ رکھا ہے، یہ اب میرا ہے۔ اس نے بچوں کی طرح ہاتھ کمر کے پیچھے کر لیا تھا۔ نازنین نے زور سے کتاب بند کی، لب بھینچ کر آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ وہ تمہارا کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اب کوئی شہزاد آپ کے لیے رشتہ نہیں لا سکے گا۔ اور جملے کے آخر میں وہ خود ہی ہنس پڑا تھا۔ نازنین بامشکل مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا کیا تعلق ہے میرے نیکلس سے؟ اس کا یہ تعلق ہے شہزاد کے علاوہ آپ کے پاس ایک معصوم شوٹر کا انتہائی مناسب رشتہ موجود ہے۔ جب آپ رشتے کے لیے حامی بھریں گی تو آپ آفیشلی اس شوٹر کی ہو جائیں گی۔ جب آپ اس شوٹر کی ہو جائیں گی تو اصولی طور پر آپ کی چیزوں پر اس شوٹر کا حق ہوگا۔ اس طرح یہ نیکلس میرا ہے۔ گاڈ! نازنین اس کی وضاحت پر سرخ ہوئی تھی۔ اس نے اس کے کندھے پر کتاب مار کر اسے پرے ہٹایا اور باہر کی جانب چلی آئی۔ وہ اسے چلتے پھرتے تنگ کرتا رہا اور ایک دن سہیل نے اس سے پوچھ ہی لیا، نازنین کو پسند کرتے ہو تم؟ وہ بری طرح چونکا تھا۔ لاؤنج میں برا جمان ہر شخص کی نگاہ اس کی جانب تھی۔ جی، اس کے سوالیہ سے جی پر ثانیہ اور نازنین کی دبی دبی سی ہنسی ابھری۔ میرا خیال ہے تم راضی ہو، کیونکہ کسی شہزاد کا رشتہ تو اب ویسے بھی نہیں آئے گا۔ اور ان کی جانب سے ایسی چوٹ پر وہ واقعتاً گڑبڑا گیا تھا۔ سب ہنس دیے۔ آخر میں وہ خود پر ہنس پڑا تھا۔ پھر اس نے چہرہ پھیر کر نازنین کو دیکھا۔ ابرو اچکائے۔ آپ شوٹر کی ہیں اور آپ کی ہر شے پر اس شوٹر کا حق ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ نازنین نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا تھا۔ محض اگلے دنوں میں اس کی حرم سے نسبت طے کر دی گئی تھی۔ وہ آفیشلی شوٹر کی ہو گئی تھی۔ کہیں راتوں بعد اس کے فون پر ایک پیغام ابھرا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے اٹھ آیا۔ وہ کمرے سے باہر کی جانب بڑھا۔ رات کا تیسرا پہر چل رہا تھا۔ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سن کر وہ لمحے بھر کو ٹھہرا تھا، پھر پلٹا۔ کمرے کی چوکھٹ پر نازنین کھڑی تھی۔ اس کے سیاہ بال اطراف میں گر رہے تھے اور آنکھوں میں نیند کا کچا سا گلابی پن تھا۔ اسے اس وقت جاتا دیکھ کر بالکل چپ چاپ رہ گئی تھی وہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ساتھ ہی پاس چلی آئی۔ ٹھنڈے ماربل پر وہ ننگے پیر کھڑی اس سے استفار کر رہی تھی۔ حرم کے ہاتھ میں لوڈ ہوا پستول دیکھ کر وہ اندر ہی اندر گھبرائی تھی۔ وہیں جہاں سے میرا تعلق ہے، فیلڈ پر۔ اس وقت اترتی رات دیکھ کر وہ پریشانی سے بولی تھی۔ آرڈر از آرڈر۔ تم جب بھی جاتے ہو واپس نہیں آتے۔ واپس نہیں آتا؟ پھر یہ آپ کے سامنے کون کھڑا ہے؟ میرا بھوت؟ وہ مدھم سی آواز میں مسکرا کر بولا تو نازنین نے سر نفی میں ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی ابھر آئی تھی۔ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ ایک نارمل زندگی بھی تو گزار سکتے ہو نا تم۔ ریلنگ پر ایک ہاتھ ٹکائے وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ حرم کو اس کا ہاتھ چھوئے بغیر اندازہ تھا کہ وہ یخ ہوگا۔ اس کی نگاہوں نے نازنین کی سیاہ آنکھوں تک سفر کیا تھا۔ نارمل؟ میرے لیے اب یہی زندگی نارمل ہے۔ لمحے بھر کو اس نے پستول اٹھا کر اسے دکھایا تھا۔ میں مزید کسی بچے کو اپنی ماں کے بغیر زندہ نہیں دیکھ سکتا۔ میں کسی کو بچپن کی محرومی کے ساتھ بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں کسی لڑکی کو اپنے
خوفناک خوابوں سے ڈر کر اٹھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. میں ان سب کو نارمل زندگی کے لیے ایک اب نارمل زندگی گزار لوں گا، کیونکہ مزید کسی بستی کی تباہ حالی دیکھنا میرے بس میں نہیں ہوگا. اس کا جواب بالکل مدھم لیکن مضبوط تھا. نازنین کی سماعت میں اس کی بھاری سی مضبوط آواز گھلنے لگی تھی. ریلنگ پر رکھا اس کا ہاتھ ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا. تم وعدہ کرو کہ واپس آؤ گے. وہ چہرہ اٹھائے اس سے وعدہ مانگ رہی تھی. شاید اسی لیے کہ وہ وعدوں کو نہیں بھلایا کرتا تھا. شاید اسی لیے کہ وہ وعدوں کی تکمیل کے لیے اپنی جان تک رہن رکھوا سکتا تھا. اس نے ریلنگ سے اپنا یک ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے پھیلایا. وہ اس کے ہاتھ کو دیکھتا رہا. گلے میں گرٹی ابھر کر معدوم ہوئی. وعدہ کرو. آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ ہے، بہت ہے، لیکن وعدہ کرو. تمہارے وعدے تمہیں باندھ کر رکھتے ہیں. وعدہ کرو کہ تم فیلڈ پر اپنی حفاظت کرو گے. میرے لیے تم واپس آؤ گے. حرم محبت بھری نظروں سے اس کا چہرہ تکتا رہا. پھر اپنا نرم گرم سا ہاتھ اٹھا کر اس کا یک بستہ ہاتھ قید کیا. وعدہ، واپس آؤ گے؟ اس کی آواز کانپی تھی. حرم نے گہرا سانس لیا. بولا تو آواز بوجھل تھی. واپس آؤں گا، میں انتظار کروں گی. اس نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں قید دیکھا تو آہستہ سے کہا. وہ ہلکا سا مسکرایا تھا. اب آرام کریں، میں آپ سے رابطے میں رہوں گا. اوکے، میں تمہارے ہر پیغام کا انتظار کروں گی. اس کی آنکھیں جھلملائی تھی. وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا. ایسی کھڑی رہیں گی تو کیسے جاؤں گا میں؟ اس کی آواز بوجھل ہو رہی تھی. وہ یہاں کھڑی رہتی، ایسی آنکھوں سے دیکھتی تو وہ کیسے جاتا؟ میں نے تمہیں نہیں روکا. وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی. پھر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال لیا. حرم کا ہاتھ خالی رہ گیا تھا. آپ میری کمزوری ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا. جانتی ہوں، لیکن میں تمہاری طاقت بننا چاہتی ہوں، کمزوری نہیں. وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر ہولے سے مسکرایا. آپ کے بال مجھے بہت پسند ہیں. چند پل بعد وہ پھر سے بولا تو نازنین نے مسکراہٹ دبائی. اتنے آبسیسڈ کیوں ہو تم میرے بالوں سے؟ اس نے یوں ہی اپنے بالوں کو چھو کر پوچھا تھا. حرم نے اس کی بات نہیں سنی. کسی لمحے کے زیر اثر وہ ہاتھ اٹھا کر اس کے نرم بالوں کو چھونا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی پل ٹھہر گیا. اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. نازنین اس کے انداز کو بغور دیکھ رہی تھی. بس میں آبسیسڈ ہوں. اب یہ مت کہنا کہ ان پر بھی تمہارا حق ہے. وہ شوق ہوئی تھی. اس کے مقابل کھڑا لڑکا ہنس دیا. حق تو ہے. 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے معنی خیزی سے کہا تھا. نازنین کے رخسار بے ساختہ گلابی ہوئے تھے. زینوں کے دہانے پر ٹھہر کر اس نے ایک بار نازنین کی جانب دیکھا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتا تیزی سے زینے اترتا چلا گیا. نازنین کی نگاہیں دور تک اس کا پیچھا کر رہی تھی. اس کی آنکھیں نم تھی لیکن لب آسودگی سے مسکرا رہے تھے. حرم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. پیچھے مڑ کر دیکھنے کا مطلب تھا اپنے قدموں کو زنجیر کر دینا. اس نے کال بیک کی اور پھر فون سنتا آگے بڑھ گیا. آپریشن ان پروسیس 0. کئی لمحات بعد اب آؤٹ ڈور شوٹنگ سینٹر میں اس کا ہیولا ہاتھ لمبا کیے نشانہ لے رہا تھا. راجر سر، اس نے کان میں لگے آلے کو دبا کر کہا. اسی پہر کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا. وہ کانٹریکٹ رینیو کر چکے تھے. اس دفعہ ٹاسک فورس کا حصہ زاویار بھی تھا. آرگن ٹریفکنگ بلیک آپریشن شروع ہوا چاہتا ہے. فضا میں یکدم گولیوں کی بلند آواز گونجی اور سامنے جھولتا ٹارگٹ درمیانی دائرے سے پھٹ گیا. حرم اور زاویار فیلڈ پر ہیں. ویلکم بیک شوٹرز، تالوت کے ہولے نے کہیں پیچھے سے مسکرا کر کہا تھا. زاویار اور وہ پے در پے گولیوں سے ٹارگٹ چھلنی کرتے جا رہے تھے اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. روکو ظالم کا ہاتھ، کہ جو نہ روکے ایسے ہاتھوں کو وہ خود ظالم ہے. سب بڑا. گولیوں کی گونج فضا میں بڑھتی جا رہی تھی. زاویار نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا. حرم نے بھی اسے دیکھا تھا. وہ دونوں ہلکا سا مسکرائے تھے اور پھر کچھ یوں ہوا کہ ایک سفر تمام ہو گیا. اس کے اتمام کے ساتھ ہی ایک سفر کا آغاز ہو گیا. تو یہ تھا ناول. اوہ مائی گاڈ، فائنلی یہ ناول ختم ہوا. میں 3 دن سے عذاب میں تھی اس ناول کی وجہ سے. میں کوئی اور ناول نہیں پڑھ پا رہی تھی. میں کوئی کام نہیں کر پا رہی تھی. مطلب ٹھیک ہے، تھوڑے بہت کام کر رہی تھی کام. ایسا بھی نہیں کہ دن رات اس پر تھی، اس کو ہی پڑھے جا رہی تھی. بٹ مجھے بہت کوفت ہو رہی تھی کہ یار یہ ختم ہو جائے. ویسے بھی اس کے ساتھ میں نے جنت کے پتے سٹارٹ کیا ہوا تھا. اس کی آخری کچھ ایپیسوڈز رہتی تھی، وہ میں نے ریکارڈ ہی نہیں کی تھی ابھی، تو وہ اس لیے رہ گئی ہیں کہ
میں اس کو سٹارٹ کر لیا تھا کہ مجھے اس کی ایپیسوڈ دینی ہے، اور اس کو ایسا سٹارٹ کیا کہ اس کی پہلی ایپیسوڈ پڑھنے کے بعد اس کی اینڈ والی ایپیسوڈ پڑھ کر ہی دم لیا. مطلب سارا ناول ختم کرنے کے بعد اب مجھے سکون ملا ہے. تھینک گاڈ. یار حرم بھی بہت بڑی چیز تھا. شکر ہے کہ نازنین کی ان دونوں کی شادی ہوگی. مجھے لگ تو نہیں رہا تھا، لیکن اچھا ہوا. ناول اچھا تھا، ہیپی اینڈنگ تھا، مزہ آیا، انجوائے کیا. اور ایسے اچھے لگتے ہیں نا ناول جس میں بہت زیادہ ٹریجڈی ہو اور بعد میں پھر وہ رشتے آپس میں گھل مل جائیں. پھر وہ شائستہ بھی ان کے ساتھ رہنے لگی تھی، روہیلہ بھی ان کے ساتھ رہنے لگی تھی، سب آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے. اس طرح کے ناولز بھی اچھے ہوتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گی کہ یہ رابعہ خان نے ان کا، ہو سکتا ہے میں نے ان کے کوئی اور ناول نہیں پڑھے، یہ میرا پہلا ناول ہے جو ان کا میں نے ناول پڑھا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے نا مطلب آئیڈیا کہیں نہ کہیں سے لیا ہے نمل ناول سے، اور نمل ناول سے بھی اور جنت کے پتے ناول سے بھی. اور ان دونوں کا کہیں نہ کہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ رہا ہے. بہت سارے سینز اس کے اندر ایسے تھے کہ یار مجھے لگا کہ اچھا یہ تو وہ والے، یہ تو اس میں نمل ناول میں بھی بولا، جیسے وہ کہتا ہے کہ مجرم عدالت کا یا قانون کا بیٹا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، اولاد ہوتا ہے نا، اس کی لاڈلی اولاد ہوتا ہے. تو یہ والا فکرہ نمل میں بولا گیا تھا. اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھا کہ کوئی بھی چیز اپنے آپ کو نہیں ہرا سکتی یا وہ خود نہیں ہارنا چاہیے، اس طرح کی باتیں. تو مجھے کہیں نہ کہیں سے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت لیا گیا ہے، تھوڑا بہت امپریس ہو کر لکھا گیا ہے. الگ تھا، بالکل الگ کہانی تھی. ایسے میں نہیں کہہ رہی کہ بالکل ہی انہی کو دیکھا گیا. جیسے کہ میں نے اب سلفائٹ ناول پڑھا تھا، اس کی جو سٹوری تھی بہت زیادہ ریزیمبل کر رہی تھی پیر کامل ناول سے، اور وہ بہت زیادہ ریزیمبل کر رہے تھے. تو اسی طرح اس کا بھی تھوڑا تھوڑا آئیڈیا، کچھ میں ایسے نہیں کہوں گی کہ بالکل سارا لیا گیا، کچھ آئیڈیاز لیے گئے ہیں ان ناول سے. مزے کا ناول تھا. اور یہ رائٹر کی ظاہر سی بات ہے خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ الفاظ کو مینیپولیٹ کر دیتے ہیں، آگے پیچھے ہیر پھیر کے ساتھ ایک ناول تشکیل دے دیتے ہیں. اور یہ ظاہر سی بات ہے، ایک فن ہے، اسکل ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. بہت ہی عمدہ ناول تھا، بہت مزے کا ناول تھا، بہت مزہ آیا. اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی اس تھرو آؤٹ جرنی کو پسند کیا ہوگا. اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ جان چھوٹی میری اس ناول سے. میں اب سکون کے ساتھ کسی اور ناول کو سٹارٹ کر پاؤں گی. مطلب آپ تنگ آ جاتے ہو اتنے لینتھی ناول سن کر بھی اور پڑھ کر بھی. تو خیر، میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ اس چینل پر میں اور بھی بہت سارے ناولز آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں گی. مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، آپ لوگوں کی موٹیویشن چاہیے. اور ہم ناول فار ایور PDF چینل کو تو کھو ہی چکے ہیں، لیکن ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اچھے اچھے ناولز ہی پڑھیں. تو پھر ٹھیک ہے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ. اللہ حافظ.